سردار اور بالا قبیلے کی طرف واپسی کے سفر پر اپنی گاڑی میں سوار تھے۔ اسپتال کا قصہ تمام ہو چکا تھا اور جمرو کی شہید کی فکر سے ان کے سینے قدرے ہلکے ہوئے تھے۔ باہر ویران پہاڑی راستے تیزی سے گزر رہے تھے۔ شام کی سرخی افق پر پھیل رہی تھی۔ بالا کھڑکی سے باہر تک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک نئی عجیب سی چمک تھی، ایک انوکھا تجسس جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی نمک کی کیفیت سردار کی تیز نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ جانتا تھا کہ بالا کس کے خیالوں میں گم ہے۔ اچانک ہی بالا نے سردار کی طرف پلٹ کر دیکھ لگا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی ملکیت اور فخر جھلک رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت اہم معلومات حاصل کر لی ہو۔ سردار خاموشی سے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ گاڑی میں آتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھتا، سر سیٹ کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند لیا تھا۔ سردار نے 2-3 دفعہ اسے دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ اس کی حالت اسے لطف اندوز کر رہی تھی۔ سردار، اس نے آنکھیں بند کرتے اسے پکارا تو سردار نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں شروع ہو جا، میں سن رہا ہوں، سردار نے پرسکون انداز میں کہا۔ بیلا نام ہے اس کا، بیلا، عمر 22 سال ہے اور ابھی ہوم جاب شروع ہوئی ہے اس کی۔ سردار نے اپنا ایک ابرو اٹھایا۔ بیلا، بیلا بھابھی، اس کی آواز میں شرارت چھپی تھی۔ ویسے سردار، میں کیا سوچ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا موقع، ہمارے قبیلے میں کوئی اصلی ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں۔ کب تک ہم ان جڑی بوٹیوں اور ڈگری کے بغیر ڈاکٹروں کے سہارے بیٹھے رہیں گے؟ ہماری مائیں بہنیں بچے ساتھی بیمار ہوتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے انہیں علاج کے لیے باہر لے جانا۔ یہ ایک اصلی ڈاکٹر ہے، قبیلے کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی، کیا کہتے ہو؟ بالا نے اپنی دلیل کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ سردار نے ایک دلچسپ مسکراتی نگاہ بالا پر ڈالی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اس کی آنکھوں میں چھیڑنے والی چمک تھی۔ ارے واہ واہ، کیا بات ہے بالا، آج تو تجھے قبیلے والوں کی صحت کا بڑا ہی احساس ہو رہا ہے۔ یہ جو اچانک پیار امڑ آیا ہے قبیلے کے لیے، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تیرے اس احساس کی کوئی اور ہی کہانی ہے۔ کیا نام لیا تھا تو نے؟ بیلا، معذرت، بیلا بھابھی، سردار نے اس کے نام پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے سچ میں اصلی ڈاکٹر کی کمی تو مجھے بھی محسوس ہوتی ہے۔ قبیلے میں سچ مچ میں کوئی ایسی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بہن بنا کر لے آتے ہیں اسے، وہ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولا تو بالا بے اختیار زور سے کہہ کر لگا کر ہنسا۔ تمہاری تو بہن ہی بنا کر لاؤں گا۔ ویسے صرف قبیلے والوں کا احساس نہیں، مجھے دوام کا بھی احساس ہے یار، اسے بھی ایک دیورانی چاہیے نا، اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا حال ہے پھر؟ ہاں خیال تو بڑے نیک ہیں تیرے، بس نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سردار قسم لے لو، مجھے بڑا احساس ہے، صرف اپنا نہیں سوچ رہا میں یار کا۔ اب کیا کروں سردار، میرے اپنے لوگ ہیں یہ، اگر میں ہی ان کا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ اور پھر میری ایک ہی تو بہن ہے، اس کا خیال بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ میرا کیا ہے، آج نہیں تو کل تو میری شادی ہو ہی جائے گی، کسی نہ کسی کا ساتھ تم مجھے باندھ ہی دو گے۔ لیکن قبیلے والوں کا کیا؟ ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ احساس کرنا ہے نا۔ اگر میرا فرض ہے، میرے نکمے ہونے کے بعد اس قبیلے کی سرداری، تمہارے نکمے ہونے کے بعد اس قبیلے کی سرداری مجھے سنبھالنی ہے۔ اور جب مجھے سرداری ملے گی تو دشمن بھی بہت ہوں گے، دشمن بہت ہوں گے تو حملے بھی بہت ہوں گے، اور پھر حملے بہت ہوں گے تو زخم بھی بہت ہوں گے، اور زخم بہت ہوں گے تو پھر مرہم لگانے والی کوئی تو ہونی چاہیے نا۔ بس سردار، فائنل ہو گیا، یہ ڈاکٹر یہ تو اب اپنے قبیلے میں ہی آئے گی۔ میں نے سوچ لیا، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اسے بدلنے والا نہیں۔ اب تم بس یہ بتاؤ کہ اسے قبیلے تک لانا کیسے ہے؟ بس تمہارا حکم چاہیے سردار، بالا نے پختہ لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہوں میں ایک پختہ ارادہ تھا۔ سردار نے اس کی بات سن کر ایک لمبا کہکہ لگایا، جس پر بالا نے بھی تھوڑا خجل ہو کر خوب ساتھ دیا تھا۔ پوری ڈاکٹر تو بن لینے دے، پھر قبیلے والوں کا علاج کرے گی نا، تھوڑا صبر کر، آہستہ آہستہ بات آگے بڑھائیں گے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو بالا نے ذرا سا اسے گھورا تھا، پھر مسکرا کر سیٹ کی پشت سے سر واپس ٹکا گیا۔ قبیلے میں جمرو کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جمرو کو گاڑی سے اتار کر قبیلے کے بیچوں بیچ لایا گیا، جہاں قبیلے کے تمام ڈاکو جوش و خروش سے جمع تھے۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ جمرو کو سلامت اور زندہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور خوشی میں ایک ساتھ کلاشنکوفوں سے ہوائی فائر شروع کر دیے۔ کلاشنکوفوں سے نکلتی گولیوں کی طرح سے پوری فضا گونج اٹھی، ہر طرف ایک گونج تھی جیسے جشن کا سماں، اور پہاڑیاں بھی اس شور سے لرز اٹھیں۔ دھواں اور بارود کی تیز بو پورے ماحول میں پھیل گئی اور ہر طرف ایک دھند سی چھا گئی۔ دوام جو سردار کے بالکل قریب کھڑی تھی، ان گولیوں کے اچانک اور خوفناک آواز سے بری طرح چونک گئی۔ اس کے نازک چہرے پر خوف کی ایک واضح لہر دوڑ گئی اور وہ بے اختیار سردار کے مضبوط بازو سے چپک گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کے ہاتھوں میں ایک لرزش تھی۔ دوام کا معصوم چہرہ خوفزدہ دیکھ کر سردار کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ ایک ایسا غصہ تھا جو اس نے شاید ہی کبھی اپنے آدمیوں پر نکالا ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، رگیں تن گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا طاقتور ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کی انگلی کا اشارہ ہی کافی تھا۔ اس کی آواز بادل کی طرح گونجی، جس میں غصے اور وارننگ کا واضح امتزاج تھا۔ بس کرو یہ فضول فائرنگ، یہ کوئی کھیل ہے کیا جو جامع مقصد گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہو؟ تم لوگوں کی عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ اس کی گرجدار آواز میں اتنی طاقت کہ سارے ڈاکو ساکت ہو گئے۔ گولیوں کی آواز ایک دم بند ہو گئی اور ہر طرف مکمل خوفناک خاموشی چھا گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ سردار اس قدر غصے میں کیوں ہے۔ سردار نے دوام کو اپنے بازو میں لیا، اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اسے اپنے قریب کر کے تسلی دی۔ اس کی نگاہیں ایک ایک ڈاکو پر جمی، اس کی آنکھوں میں سختی اور ایک غیر معمولی چمک تھی۔
جو اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ حال کے بعد اگر کسی نے میری دوام کو ذرا بھی پریشان کیا یا اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو دیکھا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کان کھول کر سن لو سب۔ اس کی آواز میں دوام کے لیے گہری جذباتی ملکیت اور لازوال محبت کا اظہار تھا۔ تم سب ڈاکو ہو، یہ میرا حکم ہے اور یہ آخری حکم ہے۔ میرے لیے اس دنیا میں اس لڑکی سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میرے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں ان کے لیے لڑتا ہوں لیکن اس کی ایک بھی پریشانی میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ میری جان ہے، میرا سکون ہے اور میں اپنی جان کو کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ سردار کے الفاظ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب کو فوراً احساس ہو گیا کہ سردار کے لیے دوام کی اہمیت کیا ہے۔ وہ اس لڑکی کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس کی محبت، اس کا تحفظ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ تمام ڈاکٹروں نے سر جھکا لیے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ سردار کا غصہ اس پر کتنا شدید تھا اور اس کی دھمکی کتنی حقیقت بھری تھی۔ جمرو بھی لیٹے لیٹے یہ سب دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا کہ اس کی بہن کو سردار کتنا چاہتا ہے۔ گھر میں رباب اپنے کمرے میں بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ پیلا پڑا تھا۔ اس نے کئی گھنٹوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اس کی ماں بے چینی سے اس کے قریب بیٹھی تھی، ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کا گلاس لیے اسے زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور بے بسی تھی۔ میری بیٹی، میری لاڈو، یہ تو خود کو ختم کر دے گی۔ اس طرح ماں نے روتے ہوئے کہا اور اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کچھ تو کھا لے میری جان، کب سے بھوکی ہے، دیکھ تیری حالت کیا ہو گئی ہے، یہ تو مر جائے گی اس طرح۔ رباب نے ایک جھٹکے سے ماں کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں ضد کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، کوئی کچھ نہیں کھلائے گا مجھے۔ جب تک وہ خود میرے پاس نہیں آئیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اس نے اپنی خشک آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ میں اسے لے کر رہوں گی ماں، وہ میرا ہے، صرف میرا، وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا حق ہے اس پر۔ کالی نظر لگی ہے مجھے اور کچھ نہیں۔ اسے دروازے کے باہر کھڑی سمیرا کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا، یا پاگل ہو گئی ہے رباب۔ ماں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے کندھے پکڑ کر ہلایا۔ یہ کیا ضد ہے؟ اکرم جیسے سنگ دل شخص کے پیچھے خود کو ختم کر دے گی؟ اس نے صاف انکار کر دیا میری بیٹی۔ اس نے تجھے دھتکار دیا۔ ایسے شخص کے لیے اپنی جان کیوں دے رہی ہے جو تجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، تیری محبت کی قدر نہیں کرتا؟ ماں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج بابا نے نہ جانے کیا سوچ کر اکرم کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، جس پر اکرم نے کہہ دیا کہ فی الحال وہ رخصتی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، اسے بہت کام ہے۔ 1 ہفتے کے بعد ہونے والی رخصتی کو وہ آنے والے وقت پر ٹال چکا تھا، جبکہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کبھی رخصتی لے گا ہی نہیں۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، وہ میرا ہے، وہ میرا ہو کر رہے گا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، دنیا کوئی طاقت مجھے اسے دور نہیں کر سکتی۔ رباب نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ میں یہیں رہوں گی، بھوکی پیاسی، جب تک وہ خود میرے پاس نہیں آئے گا۔ میں اسے ثابت کر کے رہوں گی کہ میری محبت کتنی سچی ہے اور اسے بھی احساس ہوگا کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ پھر وہ بستر پر کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کر لیا، اپنی چادر کھینچ تک سر تک ڈھانپ لی جیسے مزید کوئی بات سننا نہ چاہتی ہو۔ اس کی ضد اور پاگل پن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بیٹی کو اسے ذہنی اذیت اور محبت کے پاگل پن سے کیسے نکالے۔ رباب کا یہ حال دیکھ کر اسے اکرم پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ قبیلے میں جمرو کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا تھا۔ وہ سردار کا ایک اہم اور وفادار آدمی تھا، اس لیے اس کی صحت قبیلے کے لیے بہت اہم تھی۔ اس کے زخم ابھی تازہ تھے، اس لیے اس کے بستر کے گرد ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈاکو موجود ہوتا تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا، اسے پانی پلاتا اور اس کے احکامات بجا لاتا۔ اس کے زخموں پر دن رات بہترین جڑی بوٹیاں اور قبیلے کا ہر ممکن علاج فراہم کیا جا رہا تھا، جسے سردار نے خاص طور پر ذاتی نگرانی میں رکھا تھا۔ سردار نے تاکید کر رکھی تھی کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ ہر ڈاکو جمرو کی خدمت کے لیے تیار رہتا، بلکہ اپنی جان بھی دینے کو تیار رہا۔ دوسری طرف وہ تینوں غدار جنہوں نے جمرو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور قبیلے کی روایات توڑی تھی، اب اپنے اپنے پہاڑی گھروں میں قید ہو چکے تھے۔ سردار نے ان کو ان کے کیے کی سخت اور عبرتناک سزا دی، جو قبیلے کے سخت اصولوں کے عین مطابق تھی۔ سردار نے اپنے سخت فیصلوں سے ثابت کر دیا تھا کہ غداری کی کوئی معافی نہیں اور قبیلے کے خلاف کسی بھی سازش کا انجام یہی ہوگا۔ یہ سزا قبیلے میں سب کے لیے ایک عبرت ہی تھا کہ کوئی بھی سردار کی وفاداری اور نظم و ضبط کے خلاف جانے کی جرات نہ کرے۔ قبیلہ ایک بار پھر سردار کے مضبوط کنٹرول میں آ چکا تھا۔ دوام کی سوچیں بے چین ہو چکی تھی اور اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ گمراہ ہر آسائش سے سجا تھا، نفیس ریشمی پردے، نرم قالین، قیمتی فرنیچر اور ایک آرام دہ بستر، لیکن دوام کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے اکرم کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے اس قبیلے کے بارے میں بتائی تھیں۔ ہر لفظ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، ایک زہر کی طرح اس کے اندر پھیل رہا تھا۔ یہ قبیلے کے لوگ برے ہیں دوام، یہ صرف قتل و غارت کرتے ہیں، معصوموں کا خون بہاتے ہیں، ان کا وجود انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ تم کہاں پھنس گئی ہو دوام؟ اکرم نے یہ بتایا کہ یہاں سالوں سے یہی سب کچھ چل رہا ہے، 40 سال سے یہ لوگ انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے بعد اکرم کے الفاظ بدل گئے تھے۔ اس نے ایک امید کی کرن دکھائی تھی۔ اس نے کہا تھا، لیکن انسانیت کا دشمن سردار نہیں ہے، بلکہ اسے بنایا گیا۔
یہ پرانے بزرگوں نے اپنی حکومت کے لیے اپنی نئی نسل کو تباہ کیا ہے، انہیں اس دلدل میں دھکیل دیا اور اب یہ لوگ اس کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں۔ وہ معصوم ہے۔ اکرم نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ اس کی مدد کرے تو وہ نئی نسل کو اس دلدل سے بچا سکتی ہے۔ تم سردار پر اثر انداز ہو سکتی ہو دوام، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہاری بات مانے گا، تم یہ سب روک سکتی ہو۔ دوام اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ سردار کی محبت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرتی تھی، اس کے ساتھ رہنے میں اسے سکون ملتا تھا، مگر اکرم کی باتیں اسے اندر سے کھوکھلا کھا رہی تھیں، اس پر شک کا بیج بو رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اتنے سالوں سے غلط راستے پر ہے؟ کیا یہ قبیلہ واقعی اتنا برا ہے جیسا اکرم نے بتایا؟ اس کے دل میں سوالات کا ہجوم تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ اسی کشمکش میں تھی جب دروازہ کھلا اور سردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے دوام کو اپنی سوچوں سے باہر نکال دیا۔ سردار کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہیں سیدھی دوام پر پڑیں، وہ اسے اپنی سوچوں میں گم پایا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اضطراب کے بادل چھائے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک انکہی پریشانی تھی۔ سردار کا وجود ہی کمرے میں ایک خاص توازن لے آیا، جیسے اس کی موجودگی سے ہر چیز پرسکون ہو جائے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور اس کے مضبوط قدموں کی چاپ دوام کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کرتی اس کے قریب پہنچی۔ دوام نے اس کی موجودگی محسوس کی تو چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی گہری محبت بھری نگاہیں سردار سے ملی تو وہ شرم و حیا سے سمٹ کر رہ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور اس کے نازک گال سرخ ہو گئے۔ سردار نے ایک لمحے کے لیے اس کی ان آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، اس کی نگاہوں میں محبت، تفضل اور ایک گہری خواہش تھی۔ اس نے دوام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کا نازک رخسار تھاما۔ سردار کے لمس سے دوام کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایک عجیب سا سکون اس کے رگ و پے میں پھیل گیا۔ وہ اس کی قربت میں مکمل طور پر کھو گئے، دنیا و معافیت سے بے خبر۔ سردار دھیرے سے اس کے قریب جھکا، اس کی سانسیں دوام کے چہرے پر محسوس ہوئیں، اس کی خوشبو دوام کے سانسوں میں بس گئی اور پھر اس کے لبوں کا گرم لمس دوام کے گلابی لبوں سے ملا۔ یہ لمحہ وقت کو تھما گیا جہاں دنیا کے تمام دکھ اور الجھنیں، اکرم کی باتیں، سب کچھ پس پش چلی گئی تھی۔ سردار کی محبت اس کے ہر انداز سے یہاں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے ہونٹوں کی نرمی، اس کے مضبوط بازوؤں کی قربت، سب کچھ دوام کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دوام اس محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ دلدار نے بے اختیار دوام کو اپنے مضبوط اثار میں کھینچ لیا، جیسے یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو اور وہ ہمیشہ اس کی پناہ میں رہے۔ اس کے کانوں میں سردار کی تیز دھڑکن سنائی دے رہی تھی اور وہ اس کے بازوؤں میں محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہی تھی، جہاں دنیا کوئی فکر اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح محبت اور قربت میں گزرنے کے بعد جب دونوں ایک دوسرے کی قربت میں پرسکون ہو چکے تھے، سردار نے دوام کو اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ دوام کے کالے لمبے بالوں میں تھا اور وہ انہیں پیار سے سہلا رہا تھا۔ دوام اب بھی کچھ سوچوں میں گم تھی، اس کی خاموشی سردار کو محسوس ہو رہی تھی۔ سردار کو اس کی بے چینی کا اندازہ ہو رہا تھا، حالانکہ وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ میرا سونا مکڑا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اب تو تمہارا جمرو بھیا بھی واپس آ گیا ہے، سردار نے دھیمی اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں دوام کے لیے گہری فکر مندی تھی۔ جب سے اسپتال سے واپس آئے ہیں تمہارے چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان ہو؟ مجھے بتاؤ نا، میرا دل پریشان ہو رہا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ دوام نے سردار کے سینے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ہلکا سا اضطراب تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور سردار کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں ڈاکو جی، بس جمرو بھیا کی پریشانی تھی، اسی وجہ سے تھوڑی دیر چپ ہو گئی تھی۔ ان کی چوٹ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا، اب تو وہ ٹھیک ہے نا؟ انہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ اس نے فوراً اکرم کی تو باتوں کا ذکر نہیں کیا، وہ ابھی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا دماغ ان سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ کیا اسے اکرم کی بات مان لینی چاہیے؟ کیا وہ واقعی اس قبیلے کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ یہ سب اکرم کا ایک اور فریب ہے۔ اکرم اعتبار کے لائق نہیں تھا۔ اگر وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر کے اسے اس طرح چھوڑ سکتا تھا تو وہ اس پر اعتبار کیسے کرتی؟ سردار کے اتنے قریب ہونے اور اس کی بے پناہ محبت کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی، ایک ایسا راز جو وہ فی الحال سردار سے چھپانا چاہتی تھی۔ سردار نے اس کی بات پر سر لایا، اس کے بالوں پر پیار کیا۔ ہاں وہ اب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ لیکن اس کی گہری آنکھوں میں سوال ابھی بھی باقی تھے۔ اسے دوام کی بات پر مکمل یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت آنے پر دوام خود ہی اسے سب بتا دے گی۔ کچھ دیر بعد جب سردار کو اپنے کچھ ضروری کام یاد آئے تو وہ دوام کو آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ دوام بھی بعد میں وہاں سے نیچے آئی۔ اس نے سوچا کہ وہ جمرو کے پاس جائے گی اور اس کی خیریت دریافت کرے گی، لیکن اسے یاد آیا کہ جمرو اور باقی ڈاکو ایک ہی بڑے کمرے میں رہتے ہیں جو ڈاکوؤں کا مشترکہ رہنے کا ٹھکانہ تھا۔ یہ حال نما کمرہ ہمیشہ ڈاکوؤں کے شور، کہکوں اور بات چیت سے بھرا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں بالا اور جمرو دونوں اسے اس کمرے میں نہیں جانے دیتے تھے۔ اس طرح بنا بتائے دوام کا دل وہاں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس سے کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے اور اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ شور میں بیٹھ سکے۔ اس کے ذہن میں اکرم کی باتیں گردش کر رہی تھیں، ایک بوجھ کی طرح اس کے دل پر بیٹھی تھی۔ اس نے اس حال کی طرف جانے کے بجائے قبیلے کے اندر ہی بے مقصد گھومنا شروع کر دیا۔ اس کی نگاہیں قبیلے کے ہر گوشے کو عجیب سی
پرکھنے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں پھر وہی سوالات اٹھنے لگے جو اکرم نے اس کے دماغ میں گہرے بٹھا دیے تھے۔ کون سے راز چھپے ہیں یہاں اس پرانے قبیلے میں؟ یہ لوگ اپنی حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ وہ اپنے دل میں سرگوشی کر رہی تھی۔ کون سے راز ہیں اس قبیلے میں جن کی بات اکرم کر رہا تھا؟ وہ کیا ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے اس قبیلے میں جو اسے انسانیت کا دشمن بناتا ہے؟ کیا یہاں واقعی انسانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جیسے کہ اکرم نے بتایا تھا؟ اس کی نظریں قبیلے کے پرانے پتھروں سے بنی دیواروں، خاموش رستوں اور پراسرار کونوں پر گھوم رہی تھی۔ کیا یہ بات سچ تھی کہ اس کے والدین کی موت کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان ڈاکوؤں کا ہاتھ تھا؟ کیا وہ بھی اس برائی کا حصہ ہے؟ دعا اپنی سوچوں میں گم انہی سوالات کے بھنور پھنسی آگے کی طرف نکل آئی۔ وہ قبیلے کے اندر ہی کسی پرسکون اور تنہا جگہ کی تلاش میں تھی جہاں وہ اپنی الجھی ہوئی سوچوں کو سلجھا سکے، جہاں اسے اپنے سوالوں کے جواب مل سکے۔ اس کا دل اضطراب کا شکار تھا اور اسے سردار کی بے پناہ محبت کے باوجود ایک عجیب سا خوف اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس قبیلے کے اندر گہرے تاریک راز دفن ہیں جن سے وہ اب تک ناواقف تھی۔ سردار نے اپنے کوئی ضروری کام مکمل کیا۔ اسے یقین تھا دعا اپنے کمرے میں ہرگز نہیں ہوگی بلکہ وہ جمرو سے ملنے کے لیے جمرو کے کمرے میں آ گئی ہوگی۔ جمرو اور بالا اسے اس کمرے میں نہیں آنے دیتے تھے کیونکہ اکثر ہی وہاں کے ڈاکوؤں نے اندر گند مچایا ہوتا تھا تو اپنے ریپوٹیشن دعا کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اب حالات کچھ اور تھے اور ویسے بھی بات کر رہی تھی کہ اسے جمرو کے پاس جانا ہے۔ وہ فوراً جمرو کے کمرے میں آیا لیکن تو دعا کو یہاں نہ پا کر اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی اور اضطراب تھا۔ دعا کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی یہاں؟ اس نے تیز اور پریشان لہجے میں بالا اور جمرو سے پوچھا۔ اس کے دل میں دعا کی پریشانی کا خدشہ جاگ چکا تھا۔ اسے دعا کا چپ چاپ رہنا بھی پریشان کر رہا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے جس لڑکی کو وہ جانتا تھا وہ تو ہر وقت ہنستی کھیلتی شرارتیں کرتی تھی لیکن اچانک سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تو یہاں آئی ہی نہیں سردار، میں تو کب سے اسی کا انتظار کر رہا تھا، جمرو نے کہا۔ بالا نے بھی سر لایا۔ میں نے بھی اسے نہیں دیکھا سردار، جب سے تمہارے ساتھ اوپر گئی تھی اس کے بعد وہ ادھر نہیں آئی۔ میں نے سوچا وہ تمہارے پاس ہی ہے، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ اوپر کمرے میں آیا تو وہاں پر بھی وہ نہیں تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ کسی مزید بات کا انتظار کیے بغیر پریشانی اور غصے سے تیزی سے واپس قبیلے کی طرف نکل گیا۔ اس نے قبیلے میں ہر اس جگہ سے ڈھونڈنا شروع کیا جہاں دعا کو پسندیدہ جگہ سمجھی جاتی تھی۔ چشمے کے پاس، اس بڑے برگد کے درخت کے نیچے جہاں وہ اکثر بیٹھتی تھی، قبیلے کے پرانے گودام کے قریب جہاں وہ کبھی کبھی خاموشی سے چھپ کر آم کھاتی تھی، اور اونچے پہاڑی رستوں پر۔ اس نے قبیلے کا ایک ایک گوشہ چھان مارا، ایک ایک پتھر پر نظر ڈالی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سردار کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے دعا کی حفاظت کی شدید فکر لاحق ہو گئی تھی کیونکہ یہ قبیلہ اس کے لیے ابھی پرانی جگہ نہیں تھی اور وہ خود بھی تو کہتی تھی کہ وہ اکیلی کہیں نہیں نکلے گی تو گم ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ سردار آخرکار بے پناہ پریشانی کے عالم مزید اونچائی کی طرف بڑھا، قبیلے سے ذرا دور پہاڑی کے اوپر کے دشوار گزار رستوں پر۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جب اس کی نگاہ ایک دور کے پتھریلے کنارے پر پڑی تو اس کے دل کو سکون ملا۔ دعا وہاں بیٹھی نظر آئی، خاموشی سے سورج کو ڈھلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شام کی سرخی اور ایک گہری اداسی چھائی تھی۔ سردار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر ایک لمحے کو غصے اور راحت کا ملا جلا احساس ابھرا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ اس کے قدموں میں پھولوں کی نرمی نہیں بلکہ پہاڑوں کی سختی تھی۔ اس کا کالا لباس پسینے سے بھیگا ہوا تھا جو اس کی بے تاب تلاش کی شدت اور بھاگ دوڑ بتا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی تھی جو اس کی فکر مندی اور اس بات کا اظہار تھی کہ دعا نے اسے کتنا پریشان کیا تھا۔ وہ دعا کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر دعا چونک کر پیچھے مڑی۔ اس نے سردار کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پریشانی تھی۔ میرا سونا مکڑا، یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ تمہیں پورے قبیلے میں ڈھونڈ کر آ رہا ہوں میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے؟ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن اس میں تشویش، شکوہ اور بے چینی کی ایک گہری لہر تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو دعا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ عجیب بے وقوف ہو تم سجن سائیں، کم سے کم بتا کر تو آتی، مجھے لگا کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا تمہیں، میرا تو دم نکل رہا تھا۔ دعا نے حیرانگی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ سوال تھا۔ اسے سردار کی ایسی حالت کی توقع نہیں تھی۔ ڈاکو جی، آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں؟ میں تو بس یہاں آ گئی تھی ڈوبتے سورج کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا اور اس نے سردار کی غصے والی آنکھوں کو دیکھا جو ابھی بھی ہلکی سی سرخ تھی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کے قریب جھکا اور دعا کو تھام کر اپنے مضبوط سینے میں چھپا لے گیا۔ سردار نے دعا کو مضبوطی سے اپنے اثار میں لے لیا جیسے اسے دنیا کی ہر آفت سے، پریشانی سے بچانا چاہتا ہو۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، اس کے دل کی دھڑکن دعا کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دعا کے سر کو اپنے سینے پر دبایا اور اس کے بالوں کو چوما۔ غصہ نہیں ہوں میرا جلا سائیں، سردار کی آواز میں گہرا پیار اور راحت تھی۔ اس کے سارے غصے کے بادل چھٹ چکے تھے۔ میں غصہ کیسے ہو سکتا ہوں تم پر؟ میں تو تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم کہیں نہیں ملی تو مجھے لگا میری جان نکل گئی، مجھے لگا کہ میں سب کچھ کھو دوں گا۔ اس نے دعا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
اللہ آپ کے تو سارے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے ہیں۔ وہ پریشانی سے اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولی، وہ سچ میں کوئی مجنون ہی لگ رہا تھا، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا، یہ حال تو ہوگا ہی نا، چلو اب واپس چلتے ہیں، اور آندھا بنا بتائے تو کہیں نہیں جاؤ گی، اس طرح کیسے آ گئی تم؟ بالا اور جملو تو تمہیں اس طرف کبھی نہیں لائے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلائے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے واپس جانے لگا تھا۔ بس ڈوبتے سورج کو دیکھ کر آ گئی، یہ پہاڑیاں زیادہ خاموش اور زیادہ پر اسرار ہیں، ہاں کیونکہ یہاں قبرستان ہے، سردار نے سرسری سی انداز میں بتایا۔ تو ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گئی، اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ تو تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہاں بیٹھ کے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی، اگر اندازہ ہوتا کہ یہاں پر کوئی قبرستان ہے تو یقیناً اس طرف آنے کی غلطی وہ کبھی نہ کرتی، اور نہ ہی جمرو اور بالا کبھی اس طرف سے لائے تھے، لیکن پھر بھی یہ جگہ بہت الگ تھی، پورے قبیلے سے الگ۔ ڈاکو جی، وہاں کیا سچ مچ میں کوئی قبرستان ہے؟ دوام نے سردار کو دیکھتے ہوئے ایک بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ اس کی آواز میں حکمت دم سی لرزش اور خوف تھا۔ سردار نے دوام کے چہرے پر چھائی حیرت اور خوف کو دیکھا اور اس کے نازک ہاتھ کو پیار سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اور اداس چمک آئی۔ میرا بولا سائی، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تمہارا دلدار بھلا کبھی جھوٹ بولتا ہے تم سے؟ سردار نے دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا راز اور درد چھپا ہوتا۔ ہاں سچ مجھ میں وہاں قبرستان ہے، میرا سونا مکھنا، بہت پرانا، 40 سال پرانا قبرستان ہے۔ ہمارے سارے بڑے بزرگ، ہمارے رشتوں کے سارے ستون، ہمارے آباء و اجداد وہیں پر دفن ہیں۔ سردار کی آواز دھیمی ہوگی، اس کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد کی جھلک تھی۔ میرے اماں ابا کی بھی وہیں قبر ہے، اس لیے تو ہم یہ جگہ کبھی چھوڑتے نہیں۔ میرا سجن سائی، یہ صرف زمین نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے، ہماری بنیادیں اسی زمین میں گڑی ہوئی ہیں، ہماری روحیں اس مٹی سے جڑی ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں اسے؟ اس نے جیسی قبیلے کے نہ چھوڑنے کی اصل وجہ بتائی۔ دوم کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت اور پھر ایک عجیب سی سمجھداری کے تاثرات آئے، جیسے اس نے قبیلے کے ایک گہرے لیکن مختلف راز کو سمجھ لیا ہو، جس کی بات اکرم نے کی تھی مگر اس کا مطلب کچھ اور بتایا تھا۔ اکرم نے تو کہا تھا اس جگہ پر 40 سالوں سے قبضے کی وجہ اس جگہ کا محفوظ ہونا تھا۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے دوام کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اسے سردار کے الفاظ میں سچائی نظر آئی جو اکرم کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہی تھی۔ اس نے سردار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، تھوڑی عجیب سی ہے؟ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہوئے اسے اپنے ساتھ جوڑ گیا تھا۔ تم ٹھیک غلط عجیب غریب ہر طرح کی بات مجھ سے پوچھ سکتی ہو، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر نرمی سے پھونک مارتے ہوئے بولا تو اس کا دوپٹہ بالوں سے پھسل کر کندھے پر گرا تھا۔ یہ جگہ آپ کی اپنی ہے؟ کیا آپ نے قبضہ جمایا ہوا ہے؟ میرا مطلب جہاں آپ کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، تو کیا یہ زمین آپ کی اپنی ہے؟ بالکل، یہ زمین ہماری اپنی ہے۔ کہتے ہیں میرے پردادا نے جنگ کے وقت اس زمین کو تقریباً 400 روپے میں لیا تھا۔ اس زمین پر میرا حق ہے، زمین کا ذرہ ذرہ میرے پردادا کی کمائی ہے، جس پر بعد میں میرے باپ نے حکومت کی، اور اب میری حکومت ہے، اس نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جب وہ اچانک اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اپنے واحد بہانے کی پناہ میں چلی گئی تھی۔ سردار نے بے باک ایکا لگاتے واش روم کا رخ کیا تھا۔ ڈاکو جی، آپ نہ اوپر کی طرف مت کریے گا مونچھیں، بلکہ رکیں، میں آپ کی مونچھوں کا ہیئر اسٹائل بناؤں گی۔ تو ہم کی شرارتی اور میٹھی آواز کمرے میں گونجی جس میں ایک نئی معصومیت تھی۔ سردار ابھی نہا کر نکلا تھا اور اپنے پرتعیش کمرے کے ایک کونے میں لگے بڑے سے آئینے کے سامنے آ رکا تھا۔ اس کے بال ابھی بھی گیلے تھے اور جسم سے تازہ شاور کی خوشبو آ رہی تھی جو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ دوم ایک جانب جائے نماز پر ابھی نماز ادا کر چکی تھی۔ اس کی نظر سردار پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فٹافٹ اپنی نماز ختم کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سردار نے اسے اپنی عجیب و غریب بات کرتے سنا تو حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ مونچھوں کا بھی ہیئر اسٹائل بنتا ہے کیا بھلا؟ سردار نے دوم کی بات سن کر کہکا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور ہنسی کی چمک تھی۔ میں نے تو کبھی سنا نہیں کہ مونچھیں بھی سجائی جاتی ہیں، یہ تو خود ہی سرداروں والی شان رکھتی ہیں، انہیں کسی ہیئر اسٹائل کی کیا ضرورت؟ پتہ نہیں بنتا ہے یا نہیں، لیکن میں تو بناؤں گی، میرا سردار، میری مرضی، اور آپ دیکھیں گے کتنا پیارا بنے گا۔ دوم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہی تھی، ایسے اوپر کی طرف مونچھیں چڑھا کر۔ پھر آپ کو چوکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکو جی، اب تو سردار لگتے ہی نہیں اس طرح، یہ تو ایک عام آدمی والی مونچھیں لگتی ہیں۔ میں آپ کو ایسا انداز دوں گی کہ آپ اصلی سردار لگیں گے، ہمارے قبیلے کا سردار، کوئی مائی کا لال آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر بولی۔ سردار نے فوراً ہی اس کی نازک کمر میں اپنا طاقتور ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور اس کی ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ دوم اس میں سمٹ کر رہ گئی۔ سردار کے دل کی دھڑکن دوم کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری جان کا ٹوٹا، میرا سونا مکھڑا، جو مرضی کرو میری مونچھوں کے ساتھ، تمہاری ہر بات، تمہاری ہر حکم مجھے منظور ہے۔ سردار نے اس کے سر کو اپنی گردن پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گہرا پیار اور ایک قسم کا سرور تھا۔ پورا کا پورا سردار، دلدار یلغار تمہارا ہے، میری ہر چیز، میری سانسیں، میرا وجود، سب کچھ تمہارا ہے، میں تمہاری امانت ہوں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، اس کی گرم سانسیں دوم کے نازک دل کو چھونے لگی، ایک سنسناہٹ دوم کے پورے وجود میں پھیل گئی۔
دوام کی آنکھوں میں شرم اور شرارت کا حسین امتزاج تھا۔ پھر وہ اچانک اپنے دانتوں کا ہلکا سا نشان بناتے اسے سرکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوام کی سانس سے رک گئی اور ایک میٹھی آہ اس کے لبوں سے نکلی۔ اس نے سردار کے مضبوط بازو میں خود کو مزید سمیٹ لیا، اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ سردار کے ہونٹوں نے اس کی گردن پر پیار کی گہری مہریں ثبت کر دیں۔ وہ دوام کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تمہارے جسم کی خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے میری سجنی، تم میری روح میں بس گئی ہو۔ سردار نے سرگوشی کی۔ دوام نے شرما کر اپنا سر مزید اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ آپ جو مرضی کر لیں، میں آپ کے رومانس سے گھبرا کر ہرگز آپ کی مونچھوں کی جان نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کے سینے میں چپی چپی بولی تو سردار کا قہقہ پھر سے کمرے میں گونجا تھا۔ جو مرضی کر لوں، اس بات کی اجازت ہے۔ اس کی آنکھوں میں ابری تھی اور ساتھ ہی اس کی گردن پر اپنے لبوں کو حرکت دینے لگا۔ پہلے میرے مونچھوں کو ہیئر اسٹائل، وہ جیسے اجازت دینے کے لیے شرط رکھ رہی تھی۔ سردار نے کندھے اچکا کر خود کو پوری طرح اس کے حوالے کر دیا اور یقیناً اس کا معاوضہ بہت اچھے سے لینے والا تھا۔ سردار کے کمرے سے جانے کے بعد دوام کافی زیادہ خوش تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان اور مسکراہٹ تھی جو کئی دنوں بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔ وہ واپس سے اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سلیقے سے سمیٹ کر اس نے اپنے زیر تکیہ چھپا کر رکھا ہوا بڑا سا میپ نکالا۔ اس کا ارادہ آج پھر اس قبیلے کو گہرائی سے سمجھنے کا تھا، اس کے چھپے رازوں کو جاننے کا۔ اس نے آج پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اکرم کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ اب اسے سردار کے الفاظ زیادہ سچے لگ رہے تھے۔ وہ آدمی اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا تھا، یقیناً اسے صرف اور صرف اپنی یونیفارم پر ستارے لگانے تھے، اپنی ترقی چاہیے تھی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس کی آواز میں اکرم کے لیے ایک نفرت تھی۔ اسے نہ رباب کی پرواہ تھی نہ اس کے جذبات کی، ورنہ وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے اس طرح نہ کھیلتا۔ سردار نے اسے بتایا تھا کس طرح اکرم نے رباب سے صرف ایک نقشے کی وجہ سے نکاح کر کے اسے بے رحمی سے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن کر تو اسے اکرم سے اور بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اتنا خود غرض اور بے حس انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ضمیر اسے گالیاں دے رہا تھا کہ اس نے اکرم جیسے شخص پر بھروسہ کیسے کیا۔ میں نے اکرم کو تھپڑ مارنے والا بہادری کا واقعہ تو اپنے ڈاکو جی کو سنایا ہی نہیں۔ اچانک اسے یاد آیا اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پر اسے بہت فخر تھا، اس کی اپنی بہادری کی نشانی تھی۔ اس نے فوراً اپنا بڑا میپ سمیٹ کر احتیاط سے ایک خفیہ جگہ پر اندر رکھا۔ آج کل وہ میپ کو بہت احتیاط سے رکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ وہ جو چوری ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ اسے کسی بھی حال میں دوبارہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے بال سنوارے اور نیچے جانے کے بارے میں سوچنے لگی تاکہ یہ دلچسپ واقعہ کے ساتھ اپنے ڈاکو جی کو سنا سکے اور اسے اپنی بہادری پر فخر محسوس کروا سکے۔ اس کے قدموں میں ایک نئی تیزی آ گئی تھی۔ ڈاکو جی، ڈاکو جی۔ دوم کی معصومانہ اور پیاری آواز قبیلے کے بڑے ہال میں گونجی جہاں جمرو اور بالا سمیت کئی ڈاکو موجود تھے۔ وہ نیچے آتی بالا اور جمرو کمرے کے باہر سے ہی اسے آواز دینے لگی تھی۔ اس کا انداز اتنا معصومانہ اور پیارا تھا کہ باقی سارے ڈاکو ایک نظر اسے دیکھ کے اپنی ہنسی دبانے لگے۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ سردار کی دلہن ہے اور سردار اس پر کتنا جان چھڑکتا ہے۔ آج کل تو سردار کے غصے سے بچنے کے لیے وہ سب سفارشیں بھی کرواتے تھے۔ اب قبیلے میں اس کا ایک خاص مقام بن چکا تھا۔ سب لوگ اسے سردارنی کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ اس کا یہ انداز سردار کے تو دل پر جیسے بجلیاں گرا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم لوگ جمرو کا خیال رکھو، میں آتا ہوں، کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں دوام کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ڈاکو جی، وہ باہر کھڑے پھر سے آواز دینے لگی جب وہ فوراً باہر نکل آیا۔ اوئے ڈاکو صدقے اپنے سونے مکڑے کے، کیا ہوا میری جان؟ اتنی آوازیں کیوں دے رہی ہو؟ میں تو یہیں ہوں، ادھر آؤ میرے پاس۔ سردار نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری محبت تھی۔ وہ فوراً اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے وہیں سے واپس پلٹا اور قبیلے کے بیچ میدان کی طرف لے آیا جہاں کھلی فضا تھی اور وہ لوگ آرام سے اور سکون سے بات کر سکتے تھے۔ ڈاکو جی، میں نے آپ کو اپنی بہادری کا قصہ نہیں سنایا نا؟ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ دوام نے جوش سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ جب آپ کو پتہ چلے گا نا میرا یہ آج کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آیا تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو مجھ پر بہت فخر ہوگا۔ وہ اپنا نازک سا ہاتھ اسے دکھا رہی تھی جسے سردار نے فوراً ہی تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا اور اس پر پیار کی مہر ثبت کر دی۔ پھر اس نے اسپتال والا واقعہ سنانا شروع کیا۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ اس طرح اکرم اسپتال میں بکواس کر رہا تھا اور کیا زوردار تماچا دوام نے اس کے منہ پر مارا کہ اس کا گال لال ہو گیا۔ اس نے آپ پر ذاتی حملے کیے ڈاکو جی، اور آپ کے بارے میں بھی غلط باتیں کہہ رہا تھا، دوام نے غصے سے کہا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ دوام اپنے شوہر کے کردار پر انگلی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے فخر سے سردار کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ڈاکو ہو یا جو بھی ہو، وہ میرا شوہر ہے اور میں اپنے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں سن سکتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آپ پر مکمل بھروسہ کرتی ہوں۔ اس نے سردار کو یہ نہیں بتایا کہ اکرم اصل میں کیا بکواس کر رہا تھا۔ اس نے بات کو صرف سردار کے کردار کی بے عزتی تک محدود رکھا تاکہ سردار کو مزید پریشان نہ کرے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اکرم جھوٹ بول رہا تھا۔ اور سردار کو یہ سب بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اکرم نے اس سے یہ بکواس کیا کہ وہ اس کے والدین کی موت کی وجہ ہے۔ سردار اس کی باتوں کو اور سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کبھی حیرت آتی تو کبھی فخر اور کبھی اس کی آنکھوں میں غصہ جھلکتا۔ اس نے دوام کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا
اور اس کی ہر بات کو دل سے سن رہا تھا، جیسے دوام کوئی بہت بڑی جنگ جیت کر آئی ہو۔ کیا بات ہے، میرا سونا مکڑا تو سچ میں بہت بہادر ہے، بہت اچھا کام کیا۔ اب اگلی دفعہ نظر آئے تو اسے چھو کر اپنا ہاتھ گندا مت کرنا، اس کا استعمال کرنا۔ اس کے لیے اپنی جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے اسے دکھائی تو دوام کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں۔ وہ حیرت سے سردار کو دیکھنے لگی، جو اس کی آنکھوں میں خوف دے کر ایک دفعہ پھر سے کہہ کر لگا اٹھا۔ کیا ہوا میرا حسین سجن، ڈر گیا؟ میری بہادر جیدار سردار دلدار یلغار کی بیوی ہو تم، بندوق چلانی تو آنی ہی چاہیے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، میں نے آپ کے اصولوں والی کتاب نہیں پڑھی کہ آپ کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے کیا کیا آنا چاہیے اور کیا کیا نہیں۔ میں جا رہی ہوں ندی پر، آپ اپنا کام ختم کر کے آئیے گا، تب تک بالا بھیا کو بھیج دیجیے۔ وہ اس کو مزید کوئی بھی بات سنے بغیر ندی کی طرف جان لگی تو سردار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دوام کے جانے کے بعد سردار اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ دوام کے چپ چاپ اور خاموشی والے انداز سے وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ کچھ تو بات ہوئی ہے، ایسا کچھ ہے جو دوام کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا تھا دوام کچھ دن سے پریشان ہے، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اکرم نے اس کی بیوی سے اسپتال میں ملنے کی جرات کی ہے اور اسے ورگلانے کی کوشش کی ہے۔ سردار کو یہ سن کر سخت غصہ آیا، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ وہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ اسپتال میں اکرم آیا اور اس نے دوام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرم نے خاموشی سے دوام کو اپنی طرف لگانے کی کوشش کی تھی، اسے ورگلانے کی کوشش کی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ ایک معصوم اور سادہ لو لڑکی ہے اور اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ سردار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو انتقام کی آگ بھڑکی۔ اکرم کا یہ فعل اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنے جبڑے کو سختی سے بھینچ لیا، مگر اس غصے کے ساتھ ہی اسے اس کی بات کی بے پناہ خوشی بھی تھی کہ دوام نے اکرم کی باتوں پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اور اپنے رشتے کے لیے کھڑی ہوئی اور اسے ایک زوردار تھپڑ بھی مارا۔ اکرم اب سر چڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایسے لوگوں کو سر سے اتارنا اسے بہت اچھے سے آتا تھا، اور وہ اکرم کو اس کی اس گستاخی کی ایسی سزا دے گا جو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ میری بچی، میری لاڈو کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، ماں چیخ رہی تھی۔ اس کا رو رو کر بلا آتا، ارباب کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں سے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم نڈھال ہو چکا تھا اور وہ اب بستر سے پر بے ہوش پڑی تھی۔ ماں نے بیٹی کا سر اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، اس کی نبض اب مشکل جا رہی تھی۔ گاؤں کے قریبی ڈاکٹر کو گھر پر بلایا گیا تھا، جو اسے ابتدائی طبی امداد دے رہا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی، جس کے قطرے دھیرے دھیرے اس کے جسم میں زندگی بھر رہے تھے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اس کی سیسیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ باپ اور باقی سب لوگ بھی پریشان کھڑے تھے، ان کے چہرے پر فکر اور بے بسی کے سائے تھے۔ یہ منظر پورے گھر کے لیے دل خراش تھا۔ دیکھیے باجی، ہم نے اسے ڈرپ لگا دیا، اب اسے طاقت ملے گی، لیکن اسے ہوش میں آتے ہی کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا بہت ضروری ہے۔ یہ ذہنی دباؤ اور بھوک پیاس کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر نے اماں کو تسلی دی، یہ بس اکرم کرتی رہتی ہے، اس نے ہماری بیٹی کا حال کیا کر دیا؟ اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ باپ نے خاموشی سے سر جھکا لیا، اسے اپنی بے بسی پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ہر کوئی باپ کی اس حالت کی وجہ جانتا تھا، مگر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں دوام سے کس طرح رابطہ کروں؟ اکرم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اس کے پاس اپنا فون نہیں ہے، میں اس سے بات کیسے کروں گا؟ اور اس قبیلے میں جانا، وہ بھی اکیلے، میرے لیے ممکن نہیں۔ وہ سردار تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا، اس نے اپنی مٹھی بھیج لی، ایک طرف سردار کا خوف، دوسری طرف دوام سے ملنے کی شدید خواہش۔ اس کا پورا دماغ جھنجھلایا ہوا تھا۔ اسے بس کسی بھی طرح سے قبیلے میں جانا تھا، بس اسے ملنا تھا، اسے اپنی بات پر یقین دلانا تھا، اسے قبیلے اور سردار کے خلاف بھڑکانا تھا۔ اس بات پر تو اس کو پختہ یقین تھا کہ دوام اس کی بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ اس نے اسپتال میں بالکل صحیح جگہ نشان لگایا تھا۔ اس نے دوام کے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے ماں باپ سے زیادہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتی، اس لیے اس نے اس کے ماں باپ کا ذکر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا دوام سردار پر یقین کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گی، اور یہ شک اسے اس کے مقصد کے قریب لے جائے گا۔ وہ اسپتال میں دوام سے ملا تھا اور اسے لگا تھا دوام اس کی باتوں سے متاثر ہوئی ہے۔ اب اسے بس کس طرح سے دوام تک پہنچنا تھا تاکہ وہ اپنے منصوبے کو مکمل کر سکے اور دوام کو سردار کے خلاف استعمال کر سکے۔ اس نے میز پر پڑی کتاب کو غصے سے پرے دھکیلا اور اس کا ذہن مسلسل دوام تک پہنچنے کے طریقے سوچ رہا تھا، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیلا، ڈاکٹر بیلا ملک، نام تو اچھا ہے، لیکن اسے آپ سے پیار کیسے ہوگا بالا بھیا؟ دوام نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اور پھر ہم اس کی شادی آپ کے ساتھ کیسے کروائیں گے؟ وہ دونوں ایک ہی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کا وقت تھا اور سورج کی نارنجی روشنی قبیلے پر پھیل رہی تھی۔ پاس گہری ندی بہہ رہی تھی۔ دوام پلیٹ میں چھوٹے آموں کو کاٹتے ہوئے اس پر مسالہ لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بالا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بیلا ڈاکٹر کے بارے میں ساری انفارمیشن دوام کو سنا دی تھی اور اپنے دل کا حال بھی اسے سنا چکا تھا کہ وہ اس ڈاکٹر کو کتنا پسند کرتا ہے اور اسے قبیلے میں لانا چاہتا ہے۔ دوام اس کی باتیں سن کر کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اسے بالا کی محبت کا اظہار اچھا لگ رہا تھا، لیکن ایک ڈاکو کا رشتہ ایک ڈاکٹر کے لیے تھوڑا مشکل تو تھا، اسے یہ احساس ہو رہا تھا۔
مجھے نہیں پتا وہ کندھے اچکا گیا. ارے ایسے کیسے نہیں پتا, پتا تو کرنا ہوگا اسے, اتنا نیک کام تو آپ کرتے نہیں کہ بس ہم اس کے گھر والوں سے اس کا رشتہ مانگیں گے اور وہ خوشی خوشی آپ کو لڑکی دے دیں گے. دوام نے چٹکی لیتے ہوئے کہا, آپ تو ہیں ڈاکو, ان کے لیے تو آپ مجرم ہیں. دوام نے آم کا ایک ٹکڑا منہ کی طرف بڑھایا. مجھے کچھ نہیں پتا, یہ سب سردار کرے گا. دوام, مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کیسے کرے, وہ سب سنبھالے گا. مجھے سردار پر بھروسہ ہے, وہ بس مجھے لا کر دے دے. دوام نے آم کا ٹکڑا دیا اور مزے سے کھایا. دوام نے آم کھانے کے بعد اب وہ ہڈی پر مسالہ لگانے لگی تھی. والا نے گھور کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ہڈی چھین کر قریب ندی کی لہر میں پھینک دی. ہائے, یہ کیا کیا آپ نے؟ بالا دوام کو سے جلائی. اللہ کرے آپ کے بچے کا کالے پیدا ہو, منہ بسور کر بولی تو بالا تو منہ ہی کھول گیا. استغفراللہ, لڑکی کے دل میں کوئی مطلبی ہو تم. جب میں تمہیں یہ کچے آم لا کر دیتا ہوں تم مزے سے کھاتی ہو, تب تمہاری زبان دعائیں دیتے نہیں تھکتی, اور ایک ہڈی اٹھا کر پھینک کیا دی تم تو زبان سے زہر اگلنے لگی ہو. بالا نے مصنوعی غصے سے کہا. اس کے چہرے پر ہنسی چھپی ہوئی تھی. اس ایک ہڈی کی وجہ سے اتنی بڑی بد دعا بہنا, یہ انصاف نہیں ہے. دوام ہنستی رہی. یہ انصاف نہیں, یہ سزا ہے آپ کے گندے کام کی. میرا سارا مزہ کرا کر دیا. کسی نے بولا تھا پھینکنے کے لیے, میں نہیں پھینکتا, تو میں ندیدیوں والے کام کرتے دیکھتا رہتا. اب اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ سردار کی بیوی گٹھلی چاٹے گی. مزہ آتا ہے نا, وہ منہ بنا کر بولی. تمہیں ہر اس کام میں مزہ آتا ہے جو سردار کی مرضی کے خلاف کیا جائے. میرو کی سفارش کی تم نے کہ وہ رات کے کھانے میں 1-2 کھانے چھوڑ کر بنایا کرے گا. وہ میرا اور میرے ڈاکو جی کا مسئلہ, آپ بیچ میں نہ بولے. میں جس کی چاہوں سفارش کروں, اور اب تم مجھ سے بولیں بھی مت. آپ نے میری گٹھلی پھینکی, آپ میری آپ سے کٹی, اس کے اپنے ہی انداز سے. بہت اچھے, شکر ہے. آج میں تمہیں بڑی پہاڑی پر لے کر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا. اب رہو یہیں, اسی ندی کو گھورتی رہو. وہ اٹھنے لگا تھا. تھوڑی دیر کے لیے راضی ہوں میں اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی. کتنے دنوں سے وہ اس سے پہاڑی کی طرف لے جانے کی بات کر رہی تھی, لیکن اب میری طرف سے کٹی نہ. بالا مزے سے کہتا آگے آگے جا رہا تھا, جبکہ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس کے بڑے بڑے قدموں کا مقابلہ کر رہی تھی. رباب اکرم کے لیے واقعی ایک مصیبت بن گئی تھی. صبح شام اس کے فون کالز اور اس کے گھر والوں کی منت سماجت نے اکرم کو تنگ کر رکھا تھا. وہ جہاں بھی جاتا رباب کے پیغامات یا اس کے گھر والوں کے فون آ جاتے, یہاں تک کہ اکرم تنگ آ کر ان کے سارے نمبر بلاک کر دیے تھے, لیکن وہ پھر بھی الگ الگ نمبروں سے اسے فون کر رہے تھے. اکرم کا ساتھ دار سے پٹا جا رہا تھا. اس کی نظر میں رباب کی یہ ضد پاگل پن کے سوا کچھ نہ تھی. آج تو انتہائی ہو گئی تھی. رباب کا باغ دین محمد اکرم سے ملنے کے لیے سیدھا تھانے آ گیا تھا. وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا نظریں جھکائے اکرم کی میز کے سامنے کھڑا تھا. دیکھو بیٹا, میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے لیے ہم غریبوں کے ساتھ ایسا مت کرو. ابا نے کامتی آواز میں کہا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ بے بسی سے جڑے ہوئے تھے. ہماری بچی کی زندگی کا سوال ہے, تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. میری بیٹی مر جائے گی, وہ کھا پی نہیں, اس کی جان نکل رہی ہے تمہارے لیے. اس کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے بیٹا, اسے بچا لو. وہ اکرم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے لرزتے ہونٹوں سے منتیں کر رہے تھے. اس کا سارا وجود التجا بنا ہوا تھا. اکرم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ اس بات کو تھانے کے اندر پھیلانا نہیں چاہتا تھا کہ سردار دلدار کی سالی کے ساتھ اس نے نکاح کر رکھا ہے, اور اب وہ اس کے پیچھے پڑی ہے. اسے ڈر تھا کہ اس کی یہ بات اس کے کریئر پر برا اثر ڈال سکتی ہے. اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا. اکرم نے لمبا سانس لیا. اس کے چہرے پر رفتار تھی. وہ بے چین ہو رہا تھا کہ کیسے اس بوڑھے آدمی کو یہاں سے ہٹائے. اچھا ٹھیک ہے, مہربانی کریں اس وقت یہاں سے جائیں, اکرم نے دھیمے مگر سختی سے کہا. اس کی نظریں اپنے آس پاس کے پولیس والوں پر تھیں. میں آ جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے شام تک, آپ بس فکر مت کریں. وہ جھوٹ بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی. وہ تنگ آ کر بولا تھا, جبکہ اس سے پہلے ابا مزید کچھ کہہ پاتے یا مزید منت سماجت کرتے. اکرم نے اپنے قریب کھڑے والدار کو اشارہ کیا. والدار نے فوراً ابا کو وہاں سے ہٹایا اور انہیں باہر کا راستہ دکھایا. ابا ایک بے بس نظر اکرم پر ڈال کر سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے. اکرم نے اطمینان کا سانس لیا اور خود اندر اپنے آفس میں چلا گیا. اس کے چہرے پر وہی بے حسی اور خود غرضی چھائی ہوئی تھی جو اس کے دل میں تھی. دیکھا کتنی پیاری لگ رہی تھی سارا دن آپ کی مجھے. دوام نے سردار قریب آتے شرارت سے کہا. اس کی آنکھوں میں چمک تھی. سردار ابھی اپنے دن بھر کے کام نپٹا کر کمرے میں آیا اور دوام اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی. ایک دم ہیرو لگ رہے ہیں آپ ڈاکو جی, اور یہ آپ نے ہلائی تو نہیں نا, جیسے میں نے سیٹ کی تھی بالکل ویسے ہی تھی نا. وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور اس کے چہرے کا بہت غور سے تفتیش کرنے لگی, جیسے وہ کوئی ماہر بیوٹیشین ہو جو اپنا کام چیک کر رہی ہو. اور اس کی انگلیاں سردار کی مونچھوں کے قریب گھوم رہی تھی. سردار نے ہنستے ہوئے دوام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا. میری مجال ہے جو آپ نے سونے مکڑے کی بات کی نفی کروں. میری جان, تم نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے. سردار نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی. جیسے تم نے کیا تھا بالکل ویسے ہی ہے. میں نے تو بالکل چھوا بھی نہیں تمہاری مونچھوں والے ہیئر اسٹائل کو. سارا دن ایسے ہی پھرتا رہا, بس تمہاری بات یاد تھی. وہ آنکھ دبا کر بولا. اس کی شرارت دوام کی ہنسی کا باعث بنی. دوام کی ہنسی کمرے میں شاید کی مٹھاس گھول رہی تھی. ویری گڈ, بہت اچھے بچے ہیں آپ.
دوام نے خوشی سے کہا اور اس نے سردار کے گال پر پیار سے تھپتھپایا۔ کل میں آپ کے بالوں کی پونی بناؤں گی، آج تو بس منہ چاہیے تھی، کل اصلی فنکاری دکھاؤں گی۔ اور سردار کے کالے گھنے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے شرارت سے بولی۔ اس کی انگلیوں کا لمس سردار کو ایک عجیب سکون دے رہا تھا، لیکن پونی کی بات سن کر اس دفعہ سردار نے اسے پیار سے گھورا۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کو حیرت اور پھر ہنسی جھلکی۔ دوام نے سردار کے چہرے پر یہ گھورنا دیکھا تو وہ ہونٹ پار کو لٹکاتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز میں ایک معصوم ناراضگی اور معصومیت تھی جو سردار کا دل موم کر گئی۔ آپ مجھے غصے سے گھور رہے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کو پونی بنانا پسند نہیں، لیکن آپ کو بنانی پڑے گی، میں نے سوچ لیا ہے۔ سردار نے اپنا سر جھکا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کا دل ایک دفعہ پھر دوام کی معصومیت اور شرارت پر آ گیا۔ سردار کے غصے کی مجال جو وہ سردار کے سونے مکڑے کی طرف آئے۔ میری جان، تم تو میری زندگی اور میرا سکون، سردار نے پیار سے کہا۔ اس کے لہجے میں محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جو دل میں آئے وہ کرنا میرا سونا مکڑا، تم جو چاہو کر سکتی ہو، تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم ہے۔ اس نے دوام کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ جو دل میں آئے وہ کرنا میری جان، میں تو ویسے بھی سر پر کپڑا باندھ کر رکھتا ہوں، کوئی دیکھ نہیں پائے گا، بس میری دوام خوش ہونی چاہیے۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی تاکہ دوام اس کی سوچ نہ سن سکے اور وہ اپنی بادشاہت کا لطف اٹھاتی رہے۔ پولیس اسٹیشن کا وہ چھوٹا سا کمرہ گرمی اور پرانے کاغذات کی عجیب سی بو سے بھرا ہوا تھا۔ باہر کی تپش کھڑکی سے اندر آنے والی ہوا کو بھی گرم کر رہی تھی۔ انسپکٹر اکرم اپنی لکڑی کی کرسی پر بیٹھا تھا، جس کی پیٹھ لگی ہوئی تھی اور اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں صاف و برہنی تھیں اور اس کی آنکھوں میں شدید چڑچڑاہٹ تھی۔ سارے دن کی تھکن اور اب یہ ایک اور سر درد، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ اس کے ٹھیک سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں کی رگیں نمایاں تھیں، جس کے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور اس کے بھورے رنگ کی آنکھوں میں بے بسی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ابا کے چہرے پر پھیلی پریشانی ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آپ روز روز صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں انکل، اکرم نے اپنی آواز میں شدید غصہ بھر کر کہا۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، میں ایک سرکاری آدمی ہوں، آپ اس طرح پولیس اسٹیشن میں نہیں آ سکتے، یہ کوئی آپ کا گھر نہیں ہے، میری ذاتی زندگی کے بارے میں یہاں کوئی نہیں جانتا، میں یہاں اپنی نوکری کرتا ہوں، ذاتی مسائل حل نہیں کرتا۔ اس کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھے۔ بوڑھے شخص نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کا چہرہ مزید گہرا ہوا۔ بیٹا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، اس کے ساتھ یوں مت کرو۔ اس کی آواز رونقی جیسے گلے میں الفاظ اٹک رہی ہوں۔ تم نے نکاح کیا اس کے ساتھ، میں جانتا ہوں، اور وہ اپنے بچپن میں تمہارے ساتھ زندگی کی بازی لگا چکی ہے، لیکن اب نکاح ہو چکا ہے، تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے۔ وہ سسکیاں بھرنے لگے۔ اکرم کے ہونٹوں پر ایک سرد بے رحم مسکراہٹ ابھری، اس کی آنکھوں میں ایک عیاری سی چمک آئی۔ نکاح ہو چکا ہے کا کیا مطلب انکل؟ اس نے سوال کو ہی لہجے کی تلوار بنا دیا۔ آپ کی بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر میں اسے نکاح کروں گا تو وہ مجھے ڈاکو قبیلے کا نقشہ دے گی۔ پھر جو ہوا سب آپ کے سامنے ہوا۔ اکرم نے کرسی کی پشت پر ہاتھ مارا۔ اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بات کو جان بوجھ کر لمبا کھینچا، جیسے ابا کی بے بسی سے لطف اٹھا رہا ہو۔ ویسے اگر نکاح ہو چکا ہے، رشتہ بن چکا ہے، تو رشتہ ٹوٹنے میں کتنا ہی وقت لگے گا؟ اس کے آخری جملے نے ابا پر بجلی گرا دی۔ اس کے چہرے پر زلزلے جیسے آثار نمایاں ہو گئے، جیسے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کے اندر کی دنیا جیسے لمحہ بھر میں بکھر گئی۔ ابا نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ حلق میں ہی گھٹ گئے۔ وہ بے بسی کے عالم میں ہاتھ جوڑ کر دوبارہ منتیں کرنے لگے۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ اکرم کو اس کی حالت سے ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ اس نے وہیں کونے میں خاموشی سے کھڑے ایک لمبے قد کے حوالدار کو آنکھ کے اشارے سے کہا کہ اسے باہر نکالے۔ حوالدار نے سارے لا دیا اور آہستہ سے ابا کی طرف بڑھا۔ اکرم کو اب مزید ایک لمحہ بھی اس منظر کو برداشت نہیں کرنا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے غصے سے اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں کمرے کے اندرون حصے کی طرف چلا گیا، جیسے کسی چیز سے پیچھا چھڑا رہا ہو۔ ابا وہیں ساکت کھڑے رہ گئے، اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں جہاں سے اکرم غائب ہوا تھا۔ حوالدار نے اب اس کا بازو تھاما اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ ڈاکوؤں قبیلے کی کچی مٹی کی ایک راداری قریب دھوپ اپنے پورے جوبن پر تھی۔ سردار دلدار ایک پتھر پر چوکڑی مارے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ کچھ سوچوں میں گم تھا۔ پاس ہی بالا کھڑا تھا جو سردار کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ بالا کی نظریں سردار کے چہرے پر گڑی تھیں، اسے کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ آج تیرے چہرے پر کچھ الگ سا محسوس ہو رہا ہے سردار، بالا نے سر جھکا کر کہا، اس کی آواز میں تجسس تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی بدلاؤ آیا ہے، کچھ کیا ہے کیا تو نے اپنے چہرے کے ساتھ؟ بالا کی آنکھوں میں شرارت تھی، وہ کب سے سردار کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سردار دلدار کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی گھنی مونچھوں کی طرف گیا اور اس نے انہیں ہلکے سے چھوا، اور اگر اس نے اپنے سونے مکڑے سے وعدہ نہ کیا تھا تو اپنی مونچھوں کو پہلے کی طرح اکڑا کر اوپر کی طرف کر دیتا۔ مونچھیں ویسے تو ابھی اوپر کی طرف ہی تھی، لیکن پہلے سے ذرا کم اکڑی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ نہیں، کچھ نہیں کیا، سردار دلدار نے اپنے ہاتھ کو واپس لاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں سکون تھا۔ پھر اس نے اچانک بالا کی طرف دیکھا اور لہجے میں شرارت بھرتے ہوئے پوچھا، تو بتاؤ اپنی ڈاکٹرانی سے ملنے گیا یا نہیں؟ بالا کا چہرہ فوراً مایوسی سے بھر گیا، اس نے اپنے کندھے اٹکائے۔
کیسے جاؤں گا سردار، تمہاری اجازت درکار ہے، اور پھر جانے کے لیے کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ بے بسی سے بولا۔ اس کی نظریں زمین پر جم گئی۔ سردار دلدار کے چہرے پر ایک چلاک مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے اچانک اپنے پاس پڑا ایک جلتا ہوا جاگو لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا یا لکڑی میں آگ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے تیزی سے اسے بالا کے ہاتھ پر لگا دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس پر حملہ کرنے لگا۔ آگ کی تپش نے بالا کو چونکا دیا اور وہ زور سے چیخ اٹھا۔ اسے فوراً ہاتھ جھٹکا۔ جا دفعہ ہو جا، وجہ مل گئی نا، پٹی بندھوا کے لا۔ سردار دلدار نے اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ بالا حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ شاید توقع نہیں کر رہا تھا کہ سردار اسے اس طرح بھجوائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ سہلاتا ہوا قبیلے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ اس کے ذہن میں سردار کی یہ انوکھی اجازت گھوم رہی تھی۔ قبیلے کا رسوئی خانہ، باورچی خانہ اس وقت جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ ہوا میں بھی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ لکڑی کے چولہے پر آگ بھڑک رہی تھی اور اس کی لپٹیں پورے کمرے کو مزید گرم کر رہی تھی۔ اس کی شدید گرمی کے باوجود نعام چولہے کے پاس کھڑی ایک بڑے برتن میں چمچہ چلا رہی تھی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہے تھے اور اس کی چادر پوری طرح بھیگ چکی تھی جو اس کے جسم سے چپک رہی تھی۔ میرو پریشانی کے عالم میں اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں خوف اور التجا تھا۔ خدا کے لیے مت کریں نعام، گرمی بہت ہے، آپ رسوئی خانے سے نکل جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے سر اٹھا کر نعام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ فکر تھی۔ کیوں ہمیں سردار سے قتل کروانا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو یہاں دیکھ لیں گے تو ہمیں نہیں بخشیں گے۔ نعام نے ایک لمحے کے لیے بھی میرو کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی تمام توجہ برتن میں پکتی ہوئی یخنی پر تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پختہ ارادہ تھا، ایک یقین۔ میرو بھیا، کچھ نہیں ہوتا، مجھے کرنے دیجیے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر فیصلہ اٹل تھا۔ میرا بھائی بیمار ہے، اگر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اس نے چمچہ ہلاتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی میرے ہاتھ کی یخنی بہت مزے کی ہوتی ہے، وہ فوراً اسے کھا لیں گے۔ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کے ذائقے پر پورا یقین تھا۔ تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی ڈاکو اس باورچی خانے میں آ جاتا، کوئی اسے روکنے کی کوشش کرتا، کوئی گرمی کی شکایت کرتا، مگر نعام کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ دو جوان ڈاکو تو اس کے پیچھے کھڑے ہاتھوں میں پنکھیاں لیے اسے مسلسل پنکھ کھا رہے تھے تاکہ اسے گرمی نہ لگے۔ ان کے چہروں پر بھی پریشانی اور فکر مندی نمایاں تھی۔ وہ جانتے تھے سردار دلدار کو نعام کا یوں گرمی میں کام کرنا بالکل پسند نہیں آئے گا۔ میرو نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ سب اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کسی کی سن نہیں رہی تھی۔ اب کی دفعہ میرو کو لگا کہ سردار دلدار کو بتانے میں ہی بہتری ہے۔ اگر نعام کو کچھ ہو گیا تو سردار انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ورنہ اس لڑکی نے تو خود تو مرنا ہی تھا، انہیں بھی مروانا تھا۔ میرو نے دل میں سوچا اور پھر تیزی سے سردار دلدار کو خبر کرنے کے لیے باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ میرو کی اطلاع ملتے ہی سردار دلدار بجلی کی تیزی سے رسوئی خانے کی طرف لپکا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور فکر مندی ایک ساتھ نمایاں تھی۔ جب وہ باورچی خانے کے دہانے پر پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نعام پسینے میں شرابور چولہے کے پاس کھڑی تھی اور باقی ڈاکو اس کے گرد فکر مند کھڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سردار دلدار کی آواز گرجی جیسے بادل گرجے ہوں۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا سونا مکڑا۔ اس کے لہجے میں فکر شامل تھی۔ اتنی گرمی ہے، جل جاؤ گی۔ ہاں۔ وہ بغیر کسی توقف کے ایک ہی جھٹکے میں نعام کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن سے باہر نکالنے لگا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی اور وہ اسے ایک سیکنڈ بھی مزید وہاں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ نعام نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر سردار کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ ارے مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ چھوڑیں میرا ہاتھ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ مجھے اپنے جمرو بھیا کے لیے یخنی بنانی ہے۔ اس نے غصے سے سردار کی طرف دیکھا۔ آپ پتہ نہیں انہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں، اس سے تو ان کا زخم جلدی ٹھیک ہی نہیں ہوگا۔ اس کے کھانے میں بھی پرہیزی کھانا شامل کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتہ۔ پیچھے ہٹیں، میں خود اپنے جمرو بھیا کو ٹھیک کر لوں گی۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے گہری محبت اور فکر مندی تھی۔ تم باہر نکلو یہاں سے۔ سردار دلدار کی آواز اب مزید سختی آ گئی تھی۔ اس نے اس بار نعام کو پوری طرح سے پکڑ کر باہر نکالنا چاہا جیسے وہ اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نعام بھی اپنے بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نہیں نکلوں گی میں باہر، آپ پیچھے ہٹیں۔ اس نے سردار کے بازو پر اپنی انگلی چبوئی۔ مجھے میری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جائیں یہاں سے باہر۔ ہوں گے سردار، آپ اس قبیلے کے سردار ہوں گے، مجھ پر سرداری جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انگلی اٹھا کر بولی، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ اس کے جملے سن کر سردار دلدار جہاں کھڑا تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس کا ہاتھ نعام کے بازو پر ساکت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت تیر گئی۔ اس نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کوئی اس طرح اسے جواب دے گا۔ ان کے آس پاس جو ڈاکو کھڑے تھے ان سب کے منہ تو حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو سردار دلدار سے یوں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ فضا میں لمحے بھر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ سردار دلدار نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی مگر نعام سے مزید بحث بھی نہیں کی۔ اس کی نظریں پیچھے کھڑے اس لڑکے پر پڑیں جو نعام کو پنکھ کھا رہا تھا۔
पंखा करो, पंखा रुकना नहीं चाहिए, गर्मी न लगे सरदारनी को। उसने रोब से लड़के ने जो कब से उसे पंखा करते दुआम को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहा था, फौरन अपना हाथ और तेज़ी से चलाना शुरू कर दिया ताकि दुआम को ज़रा भी गर्मी महसूस न हो। यह अब ज़ाहिर सी बात थी कि सरदार का रोज़ सरदारनी पर तो चलना नहीं था, इन पर ही चलना था। इस छोटे से मकान के अंदर नींद तरीक कमरे में रुबाब एक चारपाई पर लेटी हुई थी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उस बाजू में अभी ड्रिप लगी थी और ड्रिप की बोतल एक लकड़ी के कांटे से लटक रही थी। उसका चेहरा ज़्यादा पर चुका था और आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उसके सर पर एक अजीब सा जुनून सवार था, एक ऐसी लगन जो उसे बेचैन की हुई थी। उसके दिमाग में कोई बात मुसलसल घूम रही थी जिसे वो हर कीमत पर पूरा करना चाहती थी। बाहर शहर में लकड़ी की एक पुरानी चरपाई पर रुबाब के अब्बा आकर बैठ गए थे। दिन भर की थकान उनके कंधों पर बोझ बनी हुई थी। उनकी नज़रें इधर उधर, उनकी चेहरे पर गहरी परेशानी के साए मंडला रहे थे और उनकी नज़रें इधर उधर बेमकसद घूम रही थी। वो अभी भी इंस्पेक्टर अकरम के पास से वापस आए थे। अकरम जो अपनी ज़िद का बहुत पक्का था, उन्हें किसी तरह की नरमी कोई उम्मीद नहीं दे रहा था। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उसने अब्बा को साफ लफ्ज़ों में अपनी मर्ज़ी बता दी थी। पहले तो अकरम ने गुस्से में अपने दफ्तर से बेरुखी से निकाल लिया था, उनकी उम्र और इल्तिजाओं का ज़रा भी ख्याल न करते हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद अकरम ने उन्हें दोबारा अपने दफ्तर बुलाकर एक ऐसी बात कही थी जो अब्बा को गहरा सोचने पर मजबूर कर रही थी। यह कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक कड़ी शर्त थी, एक ऐसा मुतालबा जिस पर अमल करना अब्बा के लिए बेहद मुश्किल था। ये शर्त उनकी बेटी की ज़िंदगी से जुड़ी थी, या शायद उसके मुस्तकबिल से। वो चरपाई पर बेजान से बैठे थे। उनके ज़हन में अकरम के अल्फाज गूंज रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकले। उनका दिल अपनी बेटी की हालत और अकरम की शायद के बोझ से तले दबा जा रहा था। कबीले के रसोई खाने में अब भी गर्मी अपने पूरे जोबन पर थी। चूल्हे की आग की तपश ने अंदर का माहौल भट्टी जैसा बना रखा था। दुआम जिसका चेहरा पसीने से भीगा था, चूल्हे पर पकती हुई यखनी को एक बड़े चमचे से हिला रही थी। यखनी की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। वो अब एक बड़े डोंगे में यखनी को निकालने ही लगी थी कि पीछे से मीरू, जो इसकी हिफाजत पर मामूर था, तेज़ी से उसके पास आया और इसे टोक दिया। सरदारनी, मैं डाल देता हूँ इसको डिश में। मीरू ने दुआम के हाथ से डोंगा लेते हुए कहा। इसकी आवाज़ में गहरा एहतराम और फिक्रमंदी थी। आप मजीद काम ना करें, सरदार का हुक्म है कि आपको आराम करना है। उसने दुआम की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी। दुआम ने एक लम्हे के लिए मीरू की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी शरारत थी। मैं कर दूंगी मीरू भैया। उसके लहजे में अब भी अपनी बात मनवाने की जिद थी। फिर उसके चेहरे पर एक नरमी आई और उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा चलो आप ही करो। उसने डोंगा मीरू के हाथों में मुकम्मल तौर पर थमा दिया। बस ख्याल रहे कि इसको लेकर सीधा बाहर आ जाना। जुमरू भैया इंतज़ार कर रहे होंगे। वो तेज़ी से पीछे हटती हुई अपनी भीगी हुई चादर को दुरुस्त करने लगी। तब तक मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ठीक है, ये कहकर दुआम रसोई खाने की तपश से बाहर निकले। उसने एक गहरी सांस ली और सीधी ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। आज उस ज़िंदगी में पहली दफ़ा वाकई शदीद गर्मी महसूस हो रही थी। उसके जिस्म का एक ही हिस्सा थक चुका था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वरना उसने इतने सालों से अपने घर में काम करते हुए कभी भी इन सारे मौसमों को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। उसे कभी किसी ने इतनी अहमियत नहीं दी थी कि उसे गर्मी या सर्दी का फ़र्क महसूस होता, या कोई इसकी थकन पर गौर करता। यहाँ डाकुओं कबीले में सब कुछ कितना अलग था। यहाँ उसे हर कोई अहमियत देता था, उसका ख्याल रखता था। मीरू की फिक्रमंदी और सरदार का दिलदार का उसे किचन से बाहर निकालने का गुस्सा, ये सब उसके लिए नया और ख़ास था। वो सब लोग किस तरह उसकी खिदमत करते थे, उसके आराम का ख्याल रखते थे, जैसे वो इनकी अपनी हो। दुआम को महसूस हुआ यहाँ आकर उसे ज़िंदगी को जैसे एक असल पहचान मिल गई हो, एक ऐसी पहचान जहाँ उसे खुद की कदर का एहसास हो रहा था। रुबाब के घर का माहौल शदीद परेशानी में डूबा हुआ था। मध्यम रोशनी कमरे में फैली हुई थी जो माहौल की उदासी को और बढ़ा रही थी। बाहर शहर में लकड़ी की एक पुरानी चरपाई पर रुबाब के अब्बा बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी थकन और मायूसी थी। उनके साथ ही अम्मा बैठी थी और इनकी आंखों में मुसलसल आंसू थे और आवाज़ में बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। आप बात करें ना अकरम से, आप एक दफ़ा फिर से जाएं पुलिस स्टेशन। अम्मा की आवाज़ भरा गई थी। वो रोते रोते अलकान हो चुकी थी। ना वो फ़ोन उठा रहा है, ना ही वो हमारी कोई बात सुनने को राज़ी है। हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। वो अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पूछ रही थी। हमारे रुबाब की ये हालत होगी और वो पत्थर बनकर बैठा है। वहीं पर रुबाब के चाचा और चाची बैठे हुए थे। इनके चेहरे पर रुबाब के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उनके लिए रुबाब की ये हालत उसकी बीमारी सिर्फ चौंचले ही थे। हाथ नहीं होगी, सारे घर का माहौल तबाह कर रखा है इस लड़की ने। सिर्फ निकाह ही तो हुआ है, कौन सा रुखसती हो गई थी जो इतनी पागल हो रही थी इस आदमी के पीछे। चाची ने मुंह बसूरते हुए कहा। उनके लहजे में तानसा। और फिर इन सब लोगों से छुप छुपाकर उसे अकरम के साथ इस तरह की डील करने की ज़रूरत ही क्या थी, जिसका बाद में इस तरह खमियाजा भुगतना पड़े। ये सब उसकी अपनी गलतियाँ हैं। उनके अल्फाज रुबाब के अब्बा के दिल पर पत्थर की तरह गिर रहे थे, मगर वो खामोश बैठे थे। तुम चुप कर जाओ, हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह न करे तुम्हारी बेटी पर ऐसा वक्त आए। रज़िया, अम्मा का लहजा सख्त था, जबकि चाची अपना सब मुँह लेकर रह गई। अब्बा ने एक गहरा सांस लिया और उसकी निगाहें दूर खला में जमी थी। उनके चेहरे पर थकन और बेबसी साफ नजर आई थी। नहीं, वो कोई बात सुनने को राज़ी नहीं। अब्बा ने कहा। उनकी आवाज़ में मायूसी और बेचारगी थी। उसने मुझसे बात की है, उसने मेरे सामने एक शर्त रखी है।
ابا نے اماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے انہیں کوئی رستہ نظر آیا ہو۔ اگر ہم وہ شرط پوری کر دیتے ہیں تو وہ رباب کو رخصت بھی کرے گا اور اسے ساری زندگی اپنے ساتھ خوش بھی رکھے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ابا نے جیسے اماں کو ایک امید کی کرن دکھائی تھی، اور اماں تو پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری، جیسے ڈوبتے کو دنگے کا سہارا مل گیا ہو۔ ڈاکوؤں قبیلے کے باہر کچی مٹی کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں شام ڈلنے کے بعد موسم خوشگوار جاتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہیں ایک بڑے سے چبوترے پر سب لوگ مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں ماحول میں گھل رہی تھیں۔ سردار دلدار بھی وہیں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ دعا بھی آج اوپر اپنے کمرے سے نیچے آ گئی تھی اور سب کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ نیلے رنگ کی صوتی فراق میں بے حد پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی اور خوبصورتی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ جمرو جو ابھی تک تکلیف سے نڈال تھا، اسے بھی ٹھنڈی ہوا لگوانے کے لیے اس کی چارپائی باہر چبوترے کے قریب لا کر رکھی گئی تھی۔ وہ بھی وہیں چارپائی پر لیٹا پیچھے تکیوں کے سہارے بیٹھتے ہوئے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کافی حد تک سکون آ چکا تھا، کیونکہ اب اسے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ جمرو نے اپنے سامنے رکھی یخنی کا ڈونگا اٹھایا اور ایک چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اسے اپنی زبان پر ایک انوکھا اور لذیذ ذائقہ محسوس ہوا۔ ایسی مزیدار یخنی میں نے زندگی میں نہیں کھائی، بہت اچھی بنی ہے، اس نے دوام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سچی تعریف تھی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یخنی ایسی بنائی جاتی ہے۔ یہ میرو تو پتہ نہیں یخنی کے نام پر آج تک مجھے کیا کھلاتا رہا ہے۔ وہ میرو کو ہنسی میں باتیں سناتے ہوئے دوام کی طرف کر رہا تھا۔ میرو نے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ دوام کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی اور اس کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ آپ کو اتنا پسند آیا؟ اس نے خوشی سے کہا۔ میں روز بنا دوں گی جب تک آپ کا دل کرے گا۔ سردار نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ایک حقیقی سردار کے انداز میں کہا، خبردار، جو آج کے بعد تم نے کچن میں قدم رکھا اور آج تمہاری ضد مان لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی منمانیوں پر اتر آؤ گی۔ میری بات سنو گی؟ اس کی آواز میں سرداری رعب تھا جو قبیلے میں سب اس سے ڈرتے تھے۔ دوام کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے ہونٹ باہر لٹکا لیے اور بے یقینی سے سردار کو دیکھا۔ اس کی معصومیت اور ضد دونوں ایک ساتھ عیاں تھیں۔ آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت اور ہلکی سی شکایت تھی۔ سردار تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کا حکم دوام پر یوں اثر کرے گا۔ اس کے رعب کا دوام پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سردار دلدار نے آہ بھری، جیسے اس نے ہار مان لی ہو۔ نہیں میرا سجن سائی، میں نہیں ڈانٹ رہا تمہیں۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ اس کے رعب کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ بس بتا رہا ہوں، گرمی بہت ہے، اپنے یہ شوق تم سردیوں میں پورے کرنا۔ وہ دوام کے سامنے پوری طرح سے بے بس تھا۔ اس کی خوبصورتی اور معصوم ضد کے سامنے اس کا سارا رعب بالکل پگھل گیا تھا۔ دوام نے اپنی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک لائی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر سردار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں اب اعتماد تھا، جیسے وہ سردار کو چیلنج کر رہی ہو۔ میرے شوق میری مرضی، میں جب دل کرے گا تب پورا کروں گی۔ اس نے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ان آنکھوں سے گھورا، دیکھ لیں کتنے بھائی ہیں میرے یہاں۔ اس نے سامنے بیٹھے ڈاکوؤں کی طرف اشارہ کیا، جو خود ہی سردار کی آنکھیں دیکھ کر سہم سے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ دوام سردار سے کیسے بات کر رہی تھی، یہ نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سردار دلدار کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ڈر گیا میں تمہارے بھائیوں سے۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے ایک نوالہ بنایا اور دوام کے کچھ بولنے سے پہلے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ دوام اگرچہ سردار سے ناراض ہونے کا پکا پلان بنا رہی تھی، لیکن اب نوالہ کھانے اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ سب کے دوران بالا نہ جانے کہاں گیا تھا۔ اس کی واپسی اب تک نہیں ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا اس کا ڈاکٹرانی سے ملنا بھی باقی تھا۔ سردار نے ایک نظر اس خالی جگہ پر ڈالی جہاں بالا بیٹھا ہوتا تھا، پھر مسکرا دیا۔ بالا اس وقت شہر کے اس چھوٹے سے ہسپتال پہنچا تھا۔ ہسپتال کی عمارت پرانی تھی اور اندر سے دوائیوں کی تیز بو آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کا زخم بالکل چھوٹا سا تھا جو سردار دلدار نے جاگو سے لگایا تھا، لیکن آتے آتے اس نے اپنے زخم کو اچھا خاصا بگاڑ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر گندی پٹی باندھ رکھی تھی اور اس کا ارادہ تھا وہ اسی بہانے ڈاکٹر بیلا سے اپنا علاج بھی کروائے گا اور کچھ دیر اس کے پاس رکے گا۔ ہسپتال کے مرکزی کاؤنٹر پر پہنچ کر بالا نے اپنے مخصوص ڈاکوؤں والی چال میں قدم اٹھائے اور ایک روح کے انداز میں پوچھا، ڈاکٹر بیلا کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ایک ایسا رعب تھا جو عام ہسپتال کے ماحول میں ناگوار گزر رہا تھا۔ اس کے سامنے کاؤنٹر میں کھڑا ایک نوجوان لڑکا نقاب پوش ڈاکو کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، اندر ہے وہ وہاں ڈاکٹروں کے کمرے میں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے۔ بالا نے اسے دوسری نظر بھی نہ دیکھا اور کسی کی اجازت کا انتظار کیے بغیر سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ اندر آپریشن تھیٹر جیسا ایک کمرہ تھا، جہاں روشنیاں تیز تھیں اور مشینوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر بیلا ایک مریض کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ساتھ 3-4 ڈاکٹرز اور بھی موجود تھے۔ بیلا نے جب بالا کو یوں اچانک اندر آتے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً اسے پہچان لیا۔ بالا سیدھا اس کے پاس آیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر بیلا، چوٹ لگی ہے، مجھے علاج کرو۔ اس نے حکم دیا جیسے یہ اس کا حق ہو اور بیلا کی ڈیوٹی۔ اس کا انداز بہت مختلف تھا۔ بیلا نے فوراً سے اس کے پاس سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور ناگواری صاف تھی۔ معذرت، میں یہ کام نہیں کرتی۔ اس نے صاف انکار کیا اور اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔
آپ بائی نرس سے کروائیں، میرا کام یہ نہیں ہے۔ وہ یقیناً اسے پہچان چکی تھی کہ سامنے کون ہے، بیلا کے ساتھ کھڑی ایک ڈاکٹر جو شاید بالا کے ڈھکے ہوئے چہرے اور ریوالور دیکھ کر سہم گئی تھی۔ ایسے ایسے بیلا کے کان میں سرگوشی کی۔ بیلا دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اس نے بیلا کو جھنجھوڑا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، بہت بڑا ڈاکو ہے، اس سے پہلے کہ یہ بندہ بندوق نکال کے ہم تینوں کا نشانہ لگا دے تو اس کی بھرتی کر دے اور معاملہ ختم کر۔ بالا نے ایک لمبی سانس لی، اس نے ڈاکٹر کی سرگوشی سن لی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے جیب سے فوراً ایک براؤن رنگ کا ریوالور نکال کر وہیں ڈیسک پر رکھ دیا۔ ریوالور کی ٹھنڈی دھات کی آواز کمرے میں گونجی، پھر اس نے اپنا زخمی ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ بیلا مرتی کیا نہ کرتی، اسے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان پیاری تھی۔ اس نے مجبوری میں خاموشی سے اس کے زخم پر پٹی کرنا شروع کر دی۔ زخم واقعی بہت چھوٹا تھا، لیکن اس طرح بگاڑا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بالا نے جان بوجھ کر اسے خراب کیا ہو تاکہ اسے ڈاکٹر بیلا سے ملنے کا موقع ملے۔ بیلا کے چہرے پر اکتاہٹ کے باوجود ایک عجیب سی تجسس بھی تھا کہ یہ ڈاکو اس سے ہی کیوں علاج کروانے آیا ہے۔ ندی کنارے پتھروں پر سنہری دھوپ پھیل رہی تھی۔ دعا میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھی بے چینی سے کچے راستے پر نظریں جمائے تھی جہاں سے بالا کو آنا تھا۔ کل رات سردار نے اسے بتایا تھا کہ بالا ڈاکٹر بیلا سے ملنے اسپتال گیا ہے۔ دعا بالا سے اس ملاقات کی کہانیاں سننے کے لیے بےتاب تھی، اور اس سے بھی زیادہ اسے اپنی کچی کیری کا انتظار تھا جو بالا روز اس کے لیے لاتا تھا۔ آخرکار دور اڑاتا ہوا غبار بھرا اور بالا خالی ہاتھ نمودار ہوا۔ دعا اسے خالی ہاتھ دیکھ کر فوراً مایوس ہو گئی۔ یہ کیا؟ دعا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بالا انجان بنا۔ خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ میرا آم کدھر ہے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے منہ بسورا۔ بالا نے آہ بھر کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے لے کر آتا تمہارا آم؟ اس نے دور آم کے درخت کی طرف اشارہ کیا جہاں سردار دلدار کی نظریں جمی تھیں۔ تمہارا وہ ڈاکو جی، وہ چارپائی پر لیٹا مجھے گھور رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے اس کی نظر ہے مجھ پر۔ میں تو درخت کے قریب گیا ہی نہیں، اس کی ایک نظر ہی کافی تھی مجھے ڈرانے کے لیے۔ اس کے لہجے میں خوف اور چڑچڑاہٹ تھی۔ اچھا بیٹھنے دو پہلے مجھے سکون سے۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا۔ ناراضگی اب بھی تھی۔ آم کی بات میں دیکھی جائے گی، پہلے میں تمہیں کل والی ملاقات کا بتاتا ہوں۔ بالا کا چہرہ جوش سے چمک رہا تھا کہ اسے اپنی محبت کی داستان سنانے کا موقع ملے۔ جب دوام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا، جی نہیں جناب، پہلے میرا آم، دوام نے ضد سے کہا۔ مجھے ایسے آپ کی بورنگ باتیں سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ جب تک میرا ٹیکس مجھے نہ مل جائے تب تک میں کسی کی کوئی بات نہیں سنتی۔ پہلے جائیں میرے لیے ایک اچھا اور کھٹا آم لے کر آؤ، پھر آ کر اپنی محبت کی داستان سنانا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ یار دوام پہلے سن تو لو، قسم سے بورنگ ملاقات نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹیکس لگے گا، میں فری میں کچھ نہیں سنتی۔ وہی لاپرواہ انداز۔ بالا مجبوراً واپس اٹھا۔ اس نے بیچارگی بھری نظر دوام پر ڈالی جس کا چہرہ آم کے لیے ضد سے چمک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا دوام کی ضد کے آگے سردار دلدار بھی ہار مان لیتا ہے تو اس کی کیا اوقات۔ وہ ایک لمبی آہ بھر کر قبیلے کی طرف جھجکتے قدموں سے آم کے درخت کی طرف چل دیا۔ رباب کے گھر کا صحن جو ہمیشہ ہنسنے بولنے کی آوازوں سے گونجتا تھا آج کل ایک گہرے سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ بھی بے جان سی لگ رہی تھی۔ وہ گھر کے ہر کونے میں ایک اندیکھے خوف کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ وہ خوف تھا ڈاکوؤں کا جن کا ذکر ہی گھر کے ہر فرد کے دل میں دہشت پیدا کر دیتا۔ ابا اور اماں کے چہرے پر گہری پریشانی میں ڈوبے ہوئے تھے، جبکہ چچا جو ایک چارپائی پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے، ان کے تیور چڑھے ہوئے تھے۔ ہمارے سروں پر پہلے ہی ڈاکوؤں کا ڈر سوار ہے اور ایسے میں اکرم کی بات ماننا ہمارے لیے بے حد مشکل ہے، ابا نے کہا۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ اس طرح مشکل سے ان کی جان ان ڈاکوؤں سے چھوٹی تھی۔ ہم خود بھی ان ڈاکوؤں سے ڈرتے ہیں، اور اب اکرم نے جو شرط ہمارے سامنے رکھ دی اسے دیکھا تو پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ ان کا دل رباب کے حال سے بے چین تھا۔ چچا نے غصے سے اپنا حقہ ایک طرف رکھا اور ابا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید ناراضگی تھی۔ خبردار بھائی صاحب، خبردار، جو کسی نے ڈاکوؤں کا ذکر بھی اس گھر میں کیا۔ ان کی آواز گونجی۔ بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے ان ڈاکوؤں سے، اللہ کا شکر ہے، اور وہ لوگ صرف دوام کے لیے اتنے بے قرار ہو رہے تھے۔ چچا نے اماں اور ابا دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، شکر کریں صرف دوام کو ان کے حوالے کیا تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ اگر وہ ہماری کسی اور بیٹی کا مطالبہ رکھ دیتے تو ہمارے سروں پر تو خاک پڑ جاتی۔ کتنی مشکل سے یہ کہہ کر بات کو دبایا ہے کہ دوام کا اس ڈاکو کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اس لیے اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ اگر اب ان ڈاکوؤں میں گھسیں گے تو نہ تو ہماری دو کوڑی کی عزت نہیں رہ جائے گی۔ آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ ہو نہ ہو، مجھے اپنی بیٹیوں کی پرواہ ہے۔ میں بار بار یہ بدنامی نہیں سہ سکتا۔ پہلے ہی لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور سماجی تو بہت صاف جھلک رہا تھا۔ ابا کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں تو بس اپنی رباب نظر آ رہی تھی، اس کا زرد چہرہ، ان کی بے جان آنکھیں۔ انہیں معلوم تھا اگر رباب کو ایک دفعہ طلاق ہوگی تو اس کی زندگی مکمل طور پر برباد ہو جائے گی۔ اگر ایک دفعہ طلاق ہوگی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ بات سوچ کر ہی ابا کا دل دہک کر رہ گیا تھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، اور بغیر رخصتی کے طلاق، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ معاشرے میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کسی صورت برباد نہیں کر سکتے تھے۔
ایسے میں ایک طرف تو اکرم کی کڑی شرط کا دباؤ تھا اور دوسری طرف چچا کی طرف سے بھی بہت دباؤ تھا۔ چچا کی باتیں ان کے دل پر تلوار کی طرح چل رہی تھی کہ اگر مسئلہ زیادہ بڑھ گیا تو رباب کی طلاق دلوا دی جائے۔ ابا بے حد پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس دوہری مشکل سے کیسے نکلیں۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ قبیلے کا میدان کھلا اور وسیع تھا، شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور مغرب سورج غروب ہونے والا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ پھیل رہے تھے۔ سردار دلدار ایک بڑے درخت کے سائے میں کھڑا تھا، دوام ندی کی طرف گئی تھی اور اس نے اب بالا کو آم لینے بھیجا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، وہ بالا کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا۔ بالا کی ہر حرکت پر اس کی نظر تھی۔ بالا کبھی آم کے درخت کے قریب جاتا، کبھی اس کی طرف مڑ کر پیچھے دیکھتا، پھر واپس آ جاتا۔ اس کا انداز بڑا عجیب اور جاسوسانہ تھا، جیسے وہ کوئی چوری کر رہا ہو۔ سردار دلدار قبضے یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بالا جب دوبارہ سردار کی طرف آتے دکھائی دیا تو سردار نے اسے روکا۔ یہ تم بار بار میدان کے چکر کیوں کاٹ رہے ہو بالا؟ سردار نے پوچھا۔ دوام ندی پر اکیلی ہے، اسے تمہارا انتظار سردارنی ہے، اسے زیادہ انتظار نہیں کروا سکتے۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں۔ سردار میدان تھوڑا گندا ہو رہا ہے، کچرا پھیلا ہوا ہے اور دھول بھی ہے، اس کی صفائی کروانی چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا آج رات ہی کروا لوں، تم کیا کہتے ہو؟ بالا نے جلدی سے بہانہ بنایا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ سردار دلدار کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز گہری مسکراہٹ ہے۔ وہ بالا کی چالاکی کو بخوبی سمجھ چکا تھا۔ ہاں، میدان بھی کافی گندا ہو رہا ہے اور لوگوں کی نیت بھی۔ آج میرو کو بول کر یہ آم کے درخت کی چھٹائی کرواؤ اور سنو، سارے آم اتار کر پھینک دو، مجھے اس درخت پر ایک بھی آم نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی جو بالا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ بالا نے اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندگی سے سر گھٹایا۔ ہاں، کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بالا نے اکلاتے ہوئے کہا، بس تمہارا سجن سائی نہ روٹھ جائے تم سے۔ اس نے سردار دلدار کے اس عمل کا سنگین نتیجہ اسے بتایا۔ اس کا اشارہ دوام کی طرف تھا، جو آم کے بغیر ناراض ہو سکتی تھی۔ اس پر سردار دلدار نے اسے گھورا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بالا کو مزہ دے گی۔ بالا نے سردار کی گھورتی نظروں کو محسوس کیا اور فوراً اپنے لہجے میں نرمی لائی، مگر اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہ آیا۔ مجھے مت بولو سردار، میرا کیا ہے؟ میں تو تمہاری ایک نظر سے گھبرا جاؤں گا، لیکن وہ نہیں ڈرتی۔ یہ نہ ہو تمہارے اس قدم سے تمہیں ہی قبیلے سے اٹھا کر باہر پھینک دے یا تمہیں ہی آم کے درخت پر لٹکا دے، باقی آگے تمہاری مرضی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر وہیں سے پلٹ گیا۔ بالا کو جاتے دیکھ سردار کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے دوام کی ضد اور بے خوفی پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ اس کا میٹھا سائی دن بدن شرارتی ہوتا جا رہا تھا۔ رباب کے گھر کا لکڑی کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور اکرم اندر داخل ہوا۔ اس کے انداز میں ایک ناقابل شکست غرور اور اکڑ صاف نظر آئی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، اس پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ باہر اماں اور ابا ایک پرانی چارپائی پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر گہری پریشانی کے سائے تھے اور ان کی آنکھیں امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے تھیں۔ السلام علیکم، اکرم نے اپنی بھاری گہری اور پر اعتماد آواز میں سلام کیا۔ اس کی نظریں براہ راست ابا پر جمی تھیں۔ ابا نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ان کے دل میں اکرم کے لیے شدید غصہ تھا، لیکن وہ مجبوری اور بے بسی کے عالم میں تھے۔ اکرم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ابا کی طرف دیکھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے، آپ کا یہ فیصلہ آپ کی بیٹی کی زندگی بدل دے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ زندگی بھر خوش رہے گی۔ پھر اس نے اپنی نظریں گھر میں ادھر ادھر گھمائیں، جیسے کسی کو تلاش کرو۔ کہاں ہے میری منقوہ رباب؟ میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ ابا نے سر کے اشارے سے کمرے کے اندر اشارہ کیا جہاں رباب لیٹی تھی۔ اکرم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔ اماں اور ابا ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ ان کے چہرے پر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور مشترکہ دکھ تھا، جیسے ان کی قسمت پر سے پردہ اٹھ گیا ہو اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہوں۔ اندرونی کمرے میں ایک چھوٹے سے بستر پر رباب بے جان سی لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف ایک بلب کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید اداس بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت پر جمی تھی، جسم لاغر تھا اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ ہونٹ سوکھے تھے، اس کے بازو میں ڈرپ ابھی بھی لگی ہوئی تھی، جس سے قطرہ قطرہ دوا اس کے جسم میں جا رہی تھی۔ اس کا وجود دکھ اور تھکن سے چور چور تھا۔ اکرم اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں ایک خاص وقار تھا جو اس کے مغرور مزاج کا آئینہ دار تھا۔ وہ رباب کے قریب آیا اور اس کے بستر کے پاس جا کر جھکا۔ اس کے چہرے پر ایک ہمدردی کا تاثر تھا۔ السلام علیکم رباب میری جان، اکرم نے نرم آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اچانک پیار بھر آیا تو اس نے رباب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ تم تو میری دنیا ہو، میری تو جان نکلی جا رہی ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ رباب میں صرف تم سے ناراض تھا، کوئی چھوڑ کر تھوڑی گیا تھا تمہیں۔ اکرم کی آواز سنتے ہی رباب نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس نے اکرم کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو بھرے۔ اس کا بے جان جسم جیسے اچانک زندہ ہو اٹھا، وہ جذباتی ہونے لگی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اکرم، اس کی آواز لرز رہی تھی جیسے صدیوں کے دکھ اس میں سمٹ گئے۔ آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میں مر جاؤں گی اکرم، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ اپنی تمام توانائیاں اکٹھی کر کے بستر پر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے اس کے قریب آئی۔ اس کا لاغر وجود دکھ اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ اکرم نے تیزی سے اسے اپنے بازوؤں بھرا اور اس کے لاغر وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا ہاتھ رباب کے بالوں میں پیار سے پھرنے لگا۔
اس مہر محبت کا یہ پہلا لمس باب کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اسے ایک بار پھر زندگی مل گئی ہو، جیسے وہ ایک طویل اندھیرے کے بعد روشنی میں آ گیا۔ اس نے اکرم کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے کبھی جانے نہیں دے گی۔ اکرم، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، باب نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی اگر میں آپ کے ساتھ نہ رہی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ نہیں جانتے یہ کتنا سچا پیار ہے۔ یہ نکاح میرے لیے صرف ایک تعلق نہیں ہے، یہ میرے لیے میری پوری زندگی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے آنسو اکرم کے کندھے پر گر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑیے، میں طلاق کا داغ اپنے سر پر نہیں سجا سکتی۔ میں سماج میں کیسے جیوں گی؟ میرا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اکرم نے اس کے بالوں کو پیار سے سلایا، اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ رباب، میں چھوڑ نہیں رہا تمہیں۔ کیا ہو گیا میری جان؟ اس طرح سے کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ اس دن میں بہت ڈسٹرب تھا، اس لیے چلا گیا تھا۔ میری حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، مجھے بھی کچھ مسائل تھے، لیکن اب آ گیا ہوں تمہارے لیے، تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں ہرگز تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم پریشان مت ہو۔ میں نے تمہارے والد صاحب سے بات کی ہے، بس تمہارے والد میری تھوڑی سی مدد کر دیں اس کام میں جو میں نے ان سے کہا ہے۔ اس نے رباب سے نظریں چکا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اسے اماں کا سایہ نظر آیا۔ باقی دیکھنا، دھوم دھام سے بارات لے کر آؤں گا تمہاری، میں تمہیں ایک شہزادی کی طرح رکھوں گا، کوئی غم تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ویسے سنہری خواب دکھا رہا تھا، اس کا لہجہ مٹاس سے بھرا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑی اماں اس کی یہ تمام بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی نظریں اکرم کے چہرے پر تھیں اور انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اکرم اب بھی صرف اپنے مطلب کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس کا دل کانپ اٹھا کہ اگر اس کا مطلب پورا نہیں ہوگا تو وہ رباب کو طلاق دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا اور رباب کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اماں کی آنکھوں میں گہرا خوف تھا، وہ رباب کی معصومیت اور اکرم کی چالاکی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوام نے رات کے کھانے کے وقت بالا کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار تھا اور دل میں ایک بے چینی جو اس کی خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے تھی۔ جیسے ہی بالا نے کھانا اس کے سامنے رکھا، دوام نے اسے گور کر دیکھا۔ اس کی آواز میں گہرا غصہ اور مایوسی تھی۔ یہاں میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے اور کسی کو میرا احساس تک نہیں، دوام نے تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں بالا کے ہاتھ میں موجود کھانے پر جمی تھیں۔ آپ خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں؟ میرا آم کہاں ہے؟ بالا نے ایک لمبی آہ بھری جیسے پر بہت بڑا بوجھ ہو اس نے ہاتھ میں پکڑا، برتن میز پر رکھا اور مایوسی سے اس دوام کی طرف دیکھا۔ ایسی کی تیسی تمہارے نشے کی، تمہارا ڈاکو جی تو پورا کا پورا درخت اکھاڑنے کے چکر میں۔ اس کے لہجے میں سردار کا خوف نمایاں تھا۔ اسے کم مت سمجھو، اسے سب پتہ ہے، ہر بات کی خبر ہے۔ یہ جو تم چوری چوری مجھ سے اور کبھی جمرو سے کیریاں منگواتی تھی نا، ہر بات کی خبر ہے اسے، بالا نے سچائی بتاتے ہوئے کہا۔ اور اس نے آج حکم بھی دے دیا ہے میرو کو کہ آم کے درخت پر کوئی ایک آم بھی نہ بچے، یہ سارے کے سارے اتار کر پھینک دو۔ بالا نے یہ کہہ کر کھانا اس کے سامنے رکھا تو دوام کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار ایسا بھی کر سکتا ہے۔ نہیں بھیا، پلیز نہیں۔ دوام فوراً بستر سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز پلیز ایسا نہیں کرے نا، میرے آموں نے کیا بگاڑا آپ کے سردار کا؟ ان معصوم آموں نے کیا بگاڑا اس ظالم کھڑوس سردار کا؟ وہ ناراض ہو کر بولی، اس کی آواز میں التجا تھی۔ اس لمحے دروازہ زور سے دھکیلتے ہوئے سردار دلدار اندر داخل ہوا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو اس کی روح افزا شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ تو جا یہاں سے بالا، سردار دلدار نے پر اعتماد اور روح افزا لہجے میں بالا کو حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی بات کو اٹل بنا دیتا تھا۔ میں اپنے سجن سائی کو خود بتاؤں گا کہ آموں نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ وہ دوام کی طرف دیکھتے ہوئے محبت اور ایک خاص انداز میں مسکرایا۔ سردار نے بالا کو دیکھتے ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بالا فوراً وہاں سے کھسکا، اسے معلوم تھا اب سردارنی کی خیر نہیں۔ کمرے کے اندر مدھم روشنی میں سردار دوام کو اپنے باہوں میں لیے بیٹھا تھا۔ باہر کی دنیا، ڈاکوؤں کا راج اور قبیلے کے معاملات سب پس سے پش چلے گئے تھے۔ سردار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھیں دوام کے چہرے پر جمی تھیں۔ ہاں تو اب میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں کیا بگاڑا ہے تمہارے آموں نے، سردار نے گہری پرکشش آواز میں کہا اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے دوام کو اپنی باہوں میں کھینچا۔ اس کا وجود سردار کے مضبوط بازوؤں میں قید ہو گیا۔ اس کا چہرہ دوام کی گردن پر جھکا اور اس کے بےتاب لبوں کا لمس دوام کے نازک گردن پر بکھر گیا۔ دوام کا سارا وجود جیسے بجلی کی لہر سے کانپ اٹھا، وہ اسے خود میں قید کرتا اس کے بازو کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ اس کی جلد پر سردار کے ہونٹوں کی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے باکی سے اسے چومتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کھانے کا ایک نوالا بنایا اور دوام کے منہ میں ڈال گیا۔ دیکھو سجن سائی، آم کھانے کے لیے نا کوئی وجہ ہونی چاہیے اور خاص کر لڑکیوں کو تو وجہ ہونی ہی چاہیے۔ اس نے دوام کی آنکھوں میں گہری نظریں ڈال کر کہا، تم مجھے کوئی وجہ نہیں دے رہی اور میں تمہیں اس طرح سے کچے آم کھانے نہیں دوں گا۔ میری سردارنی کی صحت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ دوام سردار کی باہوں میں بری طرح قید تھی، اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا لیکن اس کی معصوم ضد ابھی بھی باقی تھی۔ وجہ؟ کیسی وجہ ڈاکو جی؟ کہاں سے وجہ لے کر آؤں میں؟ دوام نے سوال کیا، اس کی آواز میں معصومیت اور حیرت تھی۔ میں تو بچپن سے کچے آم کھاتی آئی ہوں، آج تک کوئی وجہ نہیں دی، اب کہاں سے وجہ دوں میں؟ اس نے مزید کہا، سب لوگ کھاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، پھر میں ہی کیوں وجہ دوں؟
سردار اسے نوالے پر نوالے بنا کر کھانا کھانے پر مجبور کر رہا تھا اور وہ شرمندہ ہو کر کھا رہی تھی۔ سردار دلدار نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ اف میرا بولا سائیں، اس نے دوام کے گال کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ضرورت سے زیادہ ہی بولا ہے، وہ اس کے کان قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں دوام کی گردن پر پڑیں۔ وجہ بنانی پڑے گی تمہیں، اور وہ وجہ خاص ہونی چاہیے، اس نے سرگوشیانہ انداز میں ایسا کہا جو دوام کے کانوں میں گھل گیا، اور اس کی یہ سرگوشی سچ مچ میں دوام کے چہرے کو لمحے میں سرخ کر گئی۔ سردار دلدار نے دوبارہ دوام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک خاص کشش تھی۔ اگر تم کچے آم کھانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے اس طرح کی کوئی وجہ دینی ہوگی، اس نے نوالہ بناتے ہوئے کہا۔ جب تک اس طرح کی کوئی وجہ مجھے نہیں ملتی تب تک میں اپنے سجن سائی کی صحت پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ کچے آم تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوام نے نوالہ لیتے ہوئے شرما کر کہا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں کہاں سے دوں ایسی والی وجہ، وہ تو اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ملتا ہے۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی، اور ویسے بھی اس چیز کا آم کھانے سے کوئی تعلق ہوتا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تعلق تو ہوتا ہے، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چھیڑ تھی۔ اور جب تک تم مجھے یہ وجہ نہیں دو گی تب تک تم کچا آم بالکل نہیں کھا سکتی، اور جو تم کھا سکتی ہو وہ میں تمہیں اپنے خود ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ اور ایک نوالہ اس کے منہ میں ڈال گیا۔ دوام نے اسے غصے سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ آپ بہت ظالم ہیں ڈاکو جی۔ وہ اچانک ہی کھانا چھوڑ کر اس کی طرف مڑتے ہوئے اس کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی، جیسے اسے منا رہی ہو۔ آپ میرے سارے آم توڑ دیں گے، تم ضرورت سے زیادہ ہی اس درخت پر مہربان ہو چکی ہو سجن سائی۔ سردار نے دوام کے ہاتھ کو پکڑ کر پیار سے قمیض سے ہٹایا۔ وہ یہ بات ہرگز نہیں ماننے والا تھا، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کھا لے۔ درخت سے دور رہا کرو، مجھے تمہارے اس درخت کے ساتھ اتنی بھی تلقلفی گوارا نہیں۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چوما اور پھر پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چاہت تھی۔ استغفر اللہ، کتنے جل کوکڑے ہیں آپ، ایک درخت سے جلتے ہیں۔ مجھے درخت سے مطلب نہیں، مجھے تو اس پر لگے سرسبز کھٹے میٹھے آموں سے مطلب ہے، ان کے ذائقے سے مطلب ہے۔ دوام نے باقاعدہ چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ شرارت سے بھرا تھا اور اس کے معصوم اور چلبلے انداز پر سردار دلدار مسکرا دیا۔ اس نے دوام کے معصومانہ چٹخارے پر مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری محبت اور ملکیت کا جذبہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرا تھا، جبکہ دوام ابھی بھی اپنے آموں کی فکر میں تھی۔ میں جانتا ہوں میرے سجن سائی کو صرف اس پر لگے آموں سے مطلب ہے، لیکن تمہاری آموں کے لیے بھی اتنی محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دوام کا گال تھپتھپایا۔ ویسے یہ جو تم اتنی محنت والا کی منتوں اور ڈمرو کی خدمتوں میں کرتی ہو صرف ایک آم کے لیے، اگر اپنے دلدار سائی کی کرو تو ہو سکتا ہے تمہیں بہت کچھ حاصل ہو، بہت کچھ۔ اس نے اپنی کالی گھنی مونچھوں کو ہلکا سا تو دیتے ہوئے ایک خاص انداز میں کہا، جیسے اسے کوئی بہت بڑا راز بتا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا وعدہ تھا۔ دوام نے سردار کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں تجسس مگر ساتھ ہی ایک ڈر بھی کہ وہ کوئی ایسی شرط نہ رکھ دے جسے پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اچھا جی، کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اور کیسے یقین کروں گا آپ پر کہ آپ اپنا مطالبہ منوا کر اپنی بات سے مکریں گے نہیں؟ اس نے سردار کی آنکھوں میں گہری نظریں ڈال کر سوال کیا۔ اس کے لہجے میں شک اور ڈر دونوں تھے۔ سردار اسے گھور کر رہ گیا، جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہو کہ دوام اسے قابل یقین نہیں سمجھتی۔ خیر، اسے اس پر یقین کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اپنا مطالبہ منوا کر بھی اس کی بات نہیں ماننے والا تھا۔ کر لو یقین بس۔ سردار نے گہری سانس لی۔ اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کی بے پرواہی تھی، جیسے اسے دوام کے سوال سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے تیزی سے دوام کو اپنی باہوں میں کھینچتے ہوئے اسے بستر پر گرا گیا۔ اس کا مضبوط وجود دوام پر سایہ فکن ہوا۔ اس کے لبوں نے دوام کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بے خودی کا لمحہ تھا جس میں اس نے دوام کی کوئی بات نہیں سنی، بلکہ اپنی بے قرار دھڑکنیں اسے سناتا رہا اور اپنے لبوں کو نرمی اسے محسوس کرواتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دوام کو مزید بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ کبھی اس کے معصوم چہرے کو چومتا، کبھی اس کے سرخ ہوتے لبوں کو چھوتا۔ لبوں کی یہ گستاخیاں ہر حدود کو تجاوز کرتی گئیں اور دوام اس کی باہوں میں پوری طرح قید ہو گئی۔ باہر کی دنیا، آموں کی فکر اور سردار کی شرح سب کہیں گم ہو گئے تھے۔ اس لمحے صرف ان کی بے خودی اور بڑھتی ہوئی غربت تھی، جس میں دوام خود کو مکمل طور پر سردار کے حوالے کر چکی تھی۔ پہاڑوں میں گہرا قبیلہ بھی جاگ رہا تھا۔ صبح کی پہلی شعاعیں اونچی چوٹیوں سے پھسل کر پہاڑوں پر پڑ رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا میں صبح کی تازگی محسوس کی جا سکتی تھی، اور وادی میں پرندوں کی چہچہاٹ گونج رہی تھی۔ ایسے میں ناہموار پتھریلے راستے سے دو سایہ نمودار ہوئے، جو دھول اڑاتے اور ہانپتے ہوئے قبیلے کی حدود میں داخل ہوئے۔ یہ کوئی اور نہیں، دوام کے تایا اور تائی امی تھے۔ ان کے چہرے پر خوف، عجلت اور ایک چھپی ہوئی بے چینی نمایاں تھی۔ ان کی نظریں بے چینی سے چاروں طرف کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ بالا، جو صبح سے ہی اپنے ڈاکوانہ چوکسی میں مصروف تھا اور سردار کے احکامات مطابق قبیلے کے داخلی رسموں پر نظر رکھے ہوئے تھا، انہیں دیکھتے ہی چونکا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً شناسائی کے ساتھ شک نے جگہ لی اور ماتھے پر گہری تیوری ابھر آئی۔ وہ ہسکی سے اپنی مخصوص دبنگ ڈاکوانہ چال کے ساتھ پتھروں پر قدم رکھتا ہوا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کا مضبوط
اٹھا ہوا وجود، اس کا انداز اور اس کی آنکھوں میں بڑکتی چمک نے تایا اور تائی کو وہیں جما دیا۔ ارے تاؤ! بالا کی آواز گرجدار تھی جو پہاڑوں میں گونج کر واپس آئی۔ اس کی آواز میں ایک طنزیہ حیرت تھی، جیسے وہ کسی ناممکن چیز کو دیکھ رہا ہو۔ کیا حال بنا لیا تم نے اپنا، اور اس صبح یوں منہ اٹھا کر یہاں کیسے چلے آئے؟ اس نے نظریں سیدھی ان کے چہرے پر گڑی تھی، ان کے جھوٹ اور ان کے چھپے ارادوں کو بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تایا اور تائی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ خوف سے ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ بالا کا یہ روب دار اور بے باک انداز ان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ تائی امی نے کانپتی آواز میں ہمت کی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ بیٹا ہم تو بس اپنی دعاؤں سے ملنے آئے ہیں، اس کا حال پوچھنے۔ بالا کے ہونٹوں پر ایک کرخت مسکرانہ مسکراہٹ پھیلی، اس کی آنکھوں میں سختی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ایک قدم ان کی طرف بڑھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر قدم اٹھاتا ہے۔ بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ اس کی آواز میں اس قدر گرجدار تھی کہ جیسے کوئی پہاڑ دہاڑا ہو۔ آپ کا ہماری دعاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے تاؤ۔ وہ آپ کی سگی اولاد نہیں ہے جسے آپ نے کبھی اپنا سمجھا نہیں۔ اس کے وجود کو کبھی بوجھ کے سوا کچھ نہ جانا، جس کے نام پر آپ نے دنیا بھر کی بےغیرتی اور لالچ کمایا۔ آج اس کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کیوں آئے ہیں؟ بالا کا لہجہ مزید تند ہوا اور اس کی آواز میں خوفناک وحشت چھا گئی۔ اس نے انگلی کے اشارے سے انہیں خبردار کیا کہ اس کی آواز میں قبیلے کے قانون کی گونج تھی۔ ہم سب سردار دلدار کے حکم کے غلام ہیں، اور سردار دلدار کے بعد یہ قبیلہ میرے احکامات مانے گا۔ مجھے سب معلوم ہے تمہارے مکروہ ارادے، کوئی نہ کوئی گھناؤنا مقصد ہوگا، کوئی لالچ جو تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ سچ اگل دو ورنہ۔ بالا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں بڑکتی چنگاری اور اس کے چہرے پر پھیلی ڈاکوانہ وحشت نے ایک نامعلوم شدید خطرے کا پیغام دیا۔ تایا اور تائی امی پوری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ بالا کا یہ روب دار اور بے رحم انداز انہیں سردار دلدار کے غصے کی یاد دلا رہا تھا۔ ان کے چہرے پسینے سے شرابور ہو گئے اور فوراً ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگے۔ بیٹا بالا، ہم صرف اس سے ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے ہیں، خدا کے لیے ہمیں ایک بار اس سے ملوا دو، ہم صرف اس کا حال پوچھنے آئے ہیں۔ تائی امی کی آواز میں گڑ گڑاہٹ تھی، جیسے ان کی جان حلق میں اٹکی ہو۔ بیٹا وہ ابھی انکل تاؤ، ہمارا دماغ مت خراب کر۔ بالا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھیں۔ تایا اور تائی کی گڑ گڑاہٹ نے اس کے اندر کی وحشت کو مزید بڑھاوا دیا۔ ایک جھٹکے میں اس نے تایا کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گر پڑا۔ تائی امی چیخ پڑی، نکل جاؤ یہاں سے! بالا کی آواز گرجی، اس کے لہجے میں ایسی وحشت تھی جو قبیلے کے ڈاکوؤں کو بھی خوفزدہ کر دی۔ اور آئندہ اس قبیلے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، ورنہ لاشیں گرانے میں ہمیں لمحہ بھر بھی نہیں لگے گا۔ اس نے اپنی خالی آنکھوں میں خون اتارتے ہوئے انہیں گھورا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے کمر پر لٹکی خنجر کی طرف بڑھا۔ اس لمحے سردار دلدار کی آواز ابھری، کیا کر رہے ہو بالا؟ سردار وہاں نمودار ہوا، اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی جو اس کی گہری چالاک نگاہوں میں چمک رہی تھی۔ میرے سسرالی رشتہ داروں پر اتنی سختی، اتنا جبر؟ نہ بالا، یہ اچھا نہیں۔ اس کا انداز طنزیہ اور شرارتی تھا، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کے لالچ اور حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ بالا سردار کی طرف پلٹا، اس کے چہرے پر اب بھی وحشت تھی۔ سردار یہ دعاؤں سے ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی دھمکی تھی کہ تایا تائی کے دل دہل گئے۔ میں کاٹ کر رکھ دوں گا اگر اس کا نام بھی اپنی زبان سے لیا ان لوگوں نے تو۔ یہ یہاں کسی لالچ کی وجہ سے آئے ہیں، سردار میرا یقین کرو، بالا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں تایا تائی پر جم گئی تھیں۔ تایا نے فوری طور پر ہاتھ جوڑ لیا، اس کے چہرے پر خوف اور مکر کا امتزاج تھا۔ نہیں بیٹا، ہم یہاں کسی لالچ کی وجہ سے نہیں آئے۔ سردار دلدار اپنی شرارتی نگاہوں سے انہیں گھورتا ہوا قدم بڑھا کر ان کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ایک طنزیہ نرمی تھی، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں تم یہی سوچ رہے ہو کہ ہم یہاں اپنے مطلب کے لیے آئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تائی نے تایا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہم بس دوام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے دوام کے ساتھ برا سلوک کیا، وہی اب ہماری اپنی بیٹی کے نصیب میں آ گیا۔ اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے سزا دی ہے۔ ہم صرف معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دوام بیٹی سے ایک دفعہ مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور ہم تم سے بھی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ آج تم سے بھی تو گہرا رشتہ ہے ہمارا۔ تایا نے یہ کہتے ہوئے نگاہیں چرائیں، ان کی آواز میں بناوٹ نمایاں تھی۔ سردار دلدار نے تایا کی بات سنی، اس کی سرخ وحشی نگاہیں لمحہ بھر میں بدل گئیں۔ اس کے چہرے پر ایسی غضبناک سختی آئی جیسے ان لوگوں نے اس کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر کوئی ناقابل معافی گناہ کر لیا ہو۔ اس کی آواز شیر کی تڑاڑ میں بدل گئی، جس سے وادی گونج اٹھی۔ خبردار، خبردار جو اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگایا، ورنہ جان نکال دوں گا تمہاری۔ سردار کی آواز میں وحشیانہ غصہ تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کچھ نہیں لگتے تم میرے، تو کچھ بھی نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ، تم جیسے لوگوں سے میں کوئی رشتہ نہیں رکھتا۔ سردار نے تایا پر ایک ایسی وحشیانہ نگاہ ڈالی کہ ان کا وجود کانپ اٹھا، جیسے وہ ماضی کے کسی گناہ جرم پر پردہ چاک کر ہو۔ تم لوگوں سے میرا بس ایک ہی تعلق ہے، نفرت کا تعلق، اور یہ تعلق میں زندگی بھر نبھاؤں گا۔ سردار کے الفاظ تلوار کی طرح تیز تھے جو تایا کے دل میں اتر گیا۔ تایا سردار کی بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر خوف کی گہری لکیریں بھی نمایاں تھیں۔ سردار کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اس کی سرخ وحشی نگاہیں تایا اور تائی پر جمی تھیں۔ اس کی آواز شیر کی دہاڑ میں بدل چکی تھی، جیسے پہاڑی
وادی گونج اٹھی تھی۔ سردار نے اپنا ہاتھ بلند کیا، بالا کو انہیں یہاں سے نکالنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اچانک ایک میٹھی مانوس آواز ابھری، تایا، تائی امی، یہ دوام تھی، قبیلے کے دوسرے کنارے سے دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی تھی۔ اپنے رشتہ داروں کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کی معصومیت نے ان کے پچھلے تلخ رویے کو یکسر بھلا دیا تھا۔ اسے بس یہی علم تھا کہ اس کے اپنے اسے ملنے آئے ہیں۔ سردار اور بالا کے چہرے پر سختی لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گئی، پھر بالا کی آنکھوں میں فکر مندی آئی اور سردار کے چہرے پر محبت اور پریشانی کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ دوام لپک کر تایا کی طرف بڑھی۔ تایا نے جھوٹے جذبات کا ڈرامہ کرتے ہوئے اپنے بازو پھیلائے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اس انداز میں بھینچ رہا تھا کہ اسے جیسے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ دوام کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کے باپ جیسے تایا کو اس پر تھوڑا ترس آ گیا اور وہ واقعی اس سے پیار کرتے ہیں۔ تائی امی بھی فوراً آگے بڑھیں اور دوام کے ماتھے، گالوں اور بالوں کو چومنے لگی۔ ان کے ظاہری لاڈ پیار میں بھی مکاری چھپی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے انہیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھے اور اس کے لیے انہیں اکرم کی ہر بات ماننی تھی۔ اکرم نے انہیں جو کہا تھا وہی کرنا تھا، اور پھر اکرم نے تو انہیں ایک اور راز بھی بتا دیا تھا، ایک ایسا راز جو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ ان لوگوں کا بھی گہرا تعلق ہے۔ تایا اور تائی یہ بات سن کر تو حیران رہ گئے تھے کہ یہ سردار کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکو دلاور جرگار کا بیٹا ہے۔ ڈاکو دلاور کا نام سن کر تو ان کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا کہ قبیلے کی طرف آنے کی ان کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، لیکن آنا تو تھا ہی، آخر ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ انہیں لگا کہ سردار کو یہ حوالہ دے کر کہ وہ اپنے اور اس کے بیچ رشتے کے بارے میں جانتے ہیں، سردار شاید حیران ہوگا اور تھوڑی نرمی دکھائے گا، لیکن یہ بات جان کر تو سردار غصے سے اور بھی پاگل ہو گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ یہاں دوام آ گئی جس نے منظر کو بدل دیا۔ سردار دلدار نے دوام کو تایا تائی کے جھوٹے لاڈ پیار میں لپٹا دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ایک گہری فکر مندی چھا گئی۔ وہ آگے بڑھا اور انتہائی نرمی اور پیار سے دوام کو تایا کے بازو چھڑاتے ہوئے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میرا سونا مکڑا، اس نے دوام کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے بالوں کو پیار سے سلایا۔ تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ سردار کی آواز میں وہ نرمی تھی جو صرف دوام کے لیے تھی، اور اس کی آنکھیں اب دوام کی طرف صرف محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے دوام کو اپنے سینے سے لگایا، گویا اسے تایا اور تائی کی مکاری سے بچا رہا ہو۔ ان کی معصومیت ان مکاریوں سے بے خبر تھی۔ میرے تایا ابو آئے ہیں، تائی امی آئی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے۔ دوام کی آواز میں ایسی سچا رہی تھی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا۔ وہ اپنے پیاروں کو دیکھ کر اتنی خوش تھی کہ ان کے پچھلے رویوں کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس لالچ اور خوف کے تحت یہاں آئے ہیں۔ وہ پلٹی اور سردار دال اور بالا کی طرف دیکھتے ہوئے تقریباً حکم دینے والے انداز میں بولی، تایا جی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، آئیے نا۔ پھر اس نے بالا کی طرف دیکھا، بھیا آپ پنکھا لگائیں، ڈاکو جی آپ چارپائی بچھائیں نا، تائی امی کھانا کھا کر جائیں گی، میں میرے بھیا کو بولتی ہوں کچھ اچھا سا بنانے کے لیے۔ دوام ضرورت سے زیادہ ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت اور بے ساختہ خوشی نے ماحول میں لمحہ بھر کو تناؤ کام کر دیا۔ وہ تیزی سے اپنے رشتہ داروں کو قبیلے کے اندر لے جانے لگی اور اپنی میزبانی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ تایا ابو اور تائی امی جو ابھی تک سردار اور بالا کی سرخ وحشی نگاہوں کے سائے میں تھے، خاموشی سے دوام کے پیچھے چل دیے۔ بالا اور سردار کی نگاہوں نے انہیں اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ کیسے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتے تھے، جیسے وہ کسی شکاری کے سامنے آ گئے ہوں۔ ان کے اندر کا خوف انہیں قدم قدم پر کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دوام کی خوشی تو نظر آ رہی تھی، لیکن ان کا اپنا وجود اس وقت سردار کی روب کے نیچے دبا ہوا تھا۔ سردار دلدار نے بالا کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مختصر سا مسکراتا ہوا تاثر آیا اور اس نے صرف سر ہلاتے ہوئے دوام کی بات ماننے کا اشارہ کیا۔ یہ سردار کا وہ انداز تھا جس میں وہ دوام کی ہر ضد مان لیتا تھا۔ بالا جو ابھی تک غصے میں تھا، سردار کے اشارے پر فوراً سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے غصے کو قابو کیا اور پھر باقی ڈاکوؤں کو تیزی سے اشارے کیے کہ ان خاص مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ ڈاکو جو اپنے سردار کے حکم کے پابند تھے، فوراً ان کی مہمان نوازی کرنے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ ان کے چہروں پر بھی حیرت اور کچھ ناگواری کے تاثرات تھے۔ قبیلے میں اچانک ایک غیر معمولی سرگرمی شروع ہو گئی تھی۔ بالا کے اشارے پر ڈاکو مہمان نوازی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، گویا کسی شاہی دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ جلدی جلدی چارپائیاں بچھائی جا رہی تھیں، تازہ پانی لایا جا رہا تھا اور میرو جیسے ہی باورچی خانے میں گھسا، شاہی کھانوں کی خوشبو فضا میں پھیلنے لگی۔ یہ سب کچھ دوام کی خوشی کی خاطر کیا جا رہا تھا، جو اپنے تایا اور تائی امی کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ دوام ان دونوں کے بیچ نہایت شگفتہ انداز میں بیٹھی تھی اور اپنے رشتہ داروں سے باتیں کر رہی تھی۔ تائی امی گھر میں سب کیسے ہیں، سب کے بارے میں بتائیں، رباب، سمیرہ، صفا، نوشی باجی اور چاچا چاچی سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے سب کا حال پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز معصومیت اور اپنائیت تھی۔ تائی امی گھبراتے ہوئے اور نپے تلے الفاظ میں جواب دے رہی تھیں۔ ان کی نظریں بار بار سردار پر پڑ رہی تھیں جو کسی بت کی طرح اپنی جگہ جمع بیٹھا تھا۔ سردار دلدار نے تایا کے بے حد قریب ایک چارپائی پر اپنی جگہ بنا لی تھی اور اس کی نظریں مسلسل تایا پر گڑی تھیں۔ نگاہوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو بغیر کچھ کہے بھی ہزاروں دھمکیاں دے رہی تھی۔ تایا جس کا ماتھا مسلسل پسینے سے بھیگ رہا تھا، سردار کی ان خوفناک
سرخ آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا اور کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ یہاں ایک مقصد کے لیے آئے تھے، دوام کو اپنی باتوں میں الجھانے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس آدمی کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا جو اس انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ لگتا ہے جیسے آنکھوں سے ہی انہیں نکل جائے گا۔ سردار ان کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ انہیں اپنے سینے کی دھک دھک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالابین لوگوں کی سربراہی پر سوار تھا، اس کی نظریں بھی عالم میں ان کے ہر فعل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سردار دلدار ان کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، وہ جانتا تھا یہ لوگ کسی نیت سے آئے ہیں، اس نے اپنی دعام کا غلط استعمال نہیں ہونے دینا تھا۔ اب بہت ہو گیا، بہت کھا لیا ان لوگوں نے دعام پر ظلم، اب وہ مزید کچھ نہیں ہونے دینے والا تھا۔ سردار کی خاموشی موجودگی ان کے لیے ایک ناقابل برداشت سزا تھی، جبکہ دعام کیا سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ سردار پہلی دفعہ اس کی فیملی کو اہمیت دے رہے ہیں، ان لوگوں کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے کے بجائے ان کے پاس بیٹھا ان کی مہمان نوازی کر ہے۔ اس کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی کہ سردار اس کی فیملی والوں کا احترام کرتا، اس کے بڑوں کی عزت کرتا، اور یہ سب کچھ سردار کی اس کے لیے گہری محبت کو ظاہر کرتا تھا۔ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ صرف اس کا ڈاکو جی ہی نہیں بلکہ اس کا دیوانہ تھا، ورنہ اس علاقے میں اس قبیلے میں سردار کی پہچان ایک روبدار ڈاکو کی تھی جو اپنی ذات سے زیادہ اہمیت کسی کو نہیں دیتا تھا اور نہ کسی کی پرواہ کرتا تھا۔ لیکن دعام کے لیے وہ اپنے اصول توڑ رہا تھا اور دعام اس بات پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ قبیلے میں مہمان نوازی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، ڈاکوں کی مستعدی دیکھنے لائق تھی۔ تایا اور تائی امی گھبراہٹ میں پسینے میں شرابور تھے، انہیں سردار اور بالا کی تیز نگاہوں نے بے چین کر رکھا تھا۔ بالا کی نگرانی میں جلدی جلدی کھانا لگ گیا، دعام خود اپنے ہاتھوں سے دسترخوان سجانے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ ان سب کے دوران سردار دلدار اپنے دو تکیوں پر نیم دراز بیٹھا تھا، اس کی نگاہیں تایا کو گھور رہی تھیں، اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو تایا کے اندرونی خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تایا بار بار پسینے سے شرابور ہوتے گھبرا کر سردار کو دیکھتے اور پھر فوراً نگاہیں جھکا لیتے۔ وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ سردار نے گہرا سانس لیا اور اس کی آواز گرجی، کیا تاؤ، آج تمہارے ماتھے پہ پسینہ زیادہ ہی چمک رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ میرے نام کی ہے یا میرے باپ کے نام کی؟ میرا نام دلدار دلاور یلغار ہے، اور دلاور یلغار کا بیٹا تم جیسوں کو پل بھر میں خاک میں ملا سکتا ہے، اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ دلاور کے ساگ کا نام ہے۔ کہ خوش فہمی مت رہنا کہ دلدار قبیلے میں تمہاری دعوت چل رہی ہے، یہ میری دعام کی خاطر ہے، اسے اپنی موت کا سامان سمجھو۔ تمہاری ایک سازش تمہیں زمین سے 2 فٹ نیچے لے جانے میں صرف لمحہ لگائے گی۔ اس کے الفاظ تایا کے دل میں خنجر کی طرح اترے۔ تایا کا رنگ فاق ہو گیا، وہ مزید سہم کر رہ گیا۔ اور ہاں تاؤ، اپنی جمائی راجہ کو بولو کہ سنبھل جائے، تمہاری بیٹی بیوہ ہو جائے گی، کم از کم میں اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ تایا ابا نے باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنا یہاں آنا غلطی لگ رہا تھا، اس لیے اپنی دعا کی معصوم آواز بھی آئے نہ۔ تایا ابو کھانا لگ گیا، وہ پیار سے ان کا بازو پکڑ کر انہیں چرپائی سے اٹھانے لگی۔ میرے ڈاکو جی، دسترخوان لگ چکا ہے۔ سردار قریب آئی اور اس کا بازو تھامتے ہوئے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، لیکن سردار نہیں اٹھا، ابھی کھانا کھا لیجیے، وہ پیار سے بولی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی چہک رہی تھی۔ سردار کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے شرارت چمکی، اس نے ایک ادا سے دعام کو دیکھا اور مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے بولا، آج ڈاکو جی کی پرواہ کہاں ہے، آج تو بس تایا جی نظر آ رہے ہیں۔ دعام اس کی ناراضگی بھانپا فوراً اس کے سامنے بیچتی گئی، اللہ میرے دلدار سائیں، آپ تو روٹھ گئے ہیں مجھ سے۔ وہ معصومیت کا اس کا بازو مزید مضبوطی سے تھام لگی۔ وہ تایا ہی میرے مہمان ہے، اس لیے پیار سے لے کر گئی ان کو دسترخوان تک، آپ کو بھی ایسے ہی پیار سے لے کر جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے اس کا بازو تھامے سے کھینچنے لگی۔ سردار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، دعام اس کے سینے سے جا لگی۔ سردار کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی جو صرف دعام کے لیے تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دعام کو یوں ہی اپنے سینے سے لگا، اس کے ساتھ ہی اٹھا اور دسترخوان کی طرف بڑھا۔ تایا اور تائی نے اس منظر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ دعام پر اپنی اجارہ داری کھو چکے ہیں۔ دعام تو پوری طرح سردار دلدار کے رنگ میں رنگ چکی تھی، اسے ہر حال میں اس شخص کی پرواہ تھی۔ جب وہ تایا ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تو سردار دلدار نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کا یہ انداز دعام کے لیے فطری تھا، کیونکہ اب وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی محبت تھی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی سردار دلدار خود اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ دعام تھوڑا سا شرمائی ہوئی لیکن پوری چاہت سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی۔ یہ منظر تایا اور تائی امی کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ دعام اب ان کی نہیں بلکہ پوری طرح سردار دلدار کی ہے۔ تایا اور تائی دونوں ہی سمجھ چکے تھے کہ دعام یہاں کس قدر خوش ہے۔ یہاں اسے ایسی زندگی ملی تھی جو کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ یہ ایک عجیب صورتحال تھی، ایک طرف ان کی اپنی بیٹی رباب گھر میں تڑپ رہی تھی، مار رہی تھی صرف انسپکٹر اکرم کے لیے، اور دوسری طرف اکرم کی ضد کے سامنے بیٹھا سردار دلدار تھا جس کی کمزوری اب دعام تھی۔ یہ ایک عجیب سا دائرہ تھا جسے سمجھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ سردار دلدار نے صرف دعام کو اپنی کمزوری نہیں بنایا تھا بلکہ وہ اس کا محافظ بھی بن چکا تھا۔ وہ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور کسی کو اس کے قریب اٹکنے بھی نہیں
دے رہا تھا۔ جاتے وقت تایا اور تائی امی کوشش کرتے رہے کہ کس طرح سے دوام سے اکیلے میں ایک لمحے کے لیے بات کر سکیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ بالا اور سردار دلدار دونوں دوام کا سایہ بنے ہوئے تھے، علامہ ان کے ساتھ۔ وہ جانتے تھے کہ دوام ان سازش اور خطرناک کھیلوں میں ابھی بچی ہے، وہ اس دائرے کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن سامنے بیٹھا تایا آج بے شک معصوم بنا ہوا تھا، ڈرا سہما تھا، لیکن کس زمانے میں وہ سے زیادہ شاطر انسان کوئی نہیں تھا۔ سردار دلدار اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، ایک ایسا شخص جس نے اپنی سانس کو خاطر اپنے فائدے کے لیے اپنی 16 سالہ بہن کو درندوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ ایسے انسان پر اعتبار کرنا سردار دلدار کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی محبت دوام کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور ان مکروہ لوگوں کو اپنی دوام کے قریب بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ تایا اور تائی جیسے قبیلے سے واپس اپنے گھر پہنچے، گھر کے اندر باقی سارے افراد بے تابی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ماحول میں ایک گہری خاموشی تھی جو کسی طوفان سے پہلے کا سکوت ہو۔ چاچا جان کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی، فوراً ان کی طرف بڑھے۔ بھابھی صاحب کیا ہوا؟ سردار کا کیا کہنا ہے؟ چاچا نے بے چینی سے سوال کیا۔ تایا نے ایک گہری سانس لی، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ جو قبیلے میں گزری وحشت کی داستان سنا رہے تھے، ان کی آواز میں خوف اور شکست کا امزاج تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے، ان کے الفاظ کانپ رہے تھے۔ ہم نے باتوں میں اسے یہ بھی بتایا کہ ہم اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ بات سن کر تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ تایا نے ہاتھ بڑھا کر اپنی گردن پر پھیرا، جیسے بولا اب بھی انہیں دبوئے رہو۔ ان کی حالت بری تھی، مجھے تو ڈر تھا کہیں وہ بندوق نکال کر گولی نہ مار دے۔ تایا نے بھی خوفزدہ نظروں سے سر ہلا کر تایا کی بات کی تصدیق کی۔ ان کا چہرہ بھی سفید پڑا ہوا تھا۔ چاچا نے افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سر ہلایا۔ تو یہی تو میں پہلے بتا رہا تھا، آپ لوگ ہی اپنی بیٹی کے شوہر کے چکر میں وہاں پہنچ گئے۔ ارے وہ بہت خطرناک انسان ہے، بہتر ہوگا ہم اس سے دور ہی رہیں۔ ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، ہم کیا کریں؟ اماں نے بے بسی سے کہا، جبکہ رباب کندھے کے اندر اپنے بستر پر لیٹی ان باتوں کو سن رہی تھی۔ گاؤں کے چھوٹے گھر میں آوازیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک آسانی سے سفر کرتی ہیں، اور آج یہ آوازیں اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ کیا کریں کا کیا مطلب ہے؟ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، طلاق کروائیں، بات ختم۔ ہمارے جو باپ کی دیکھ جائے گی، کم سے کم خود پر کوئی مصیبت نہ ڈالیں۔ چاچا مشورے دے رہا تھا، اللہ نہ کرے کہ ایسی باتیں کر رہے ہو رفاقت، اپنی بیٹی کی بات کرتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے، اور تم کتنی آسانی سے کہتے ہو طلاق کروا دو۔ طلاق آسان تھوڑی ہے، یہ لفظ بھی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں گونجتا ہے۔ ہاں تو کیا کریں، آپ ہی بتائیں، آسان تھوڑی ہے؟ اکرم کی بات مانا، اکرم ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور کچھ نہیں۔ رفاقت چاچا نے یقین سے کہا تھا، جبکہ اس پر تو تایا بھی اتفاق کرتی تھی، لیکن بیٹی کا معاملہ تھا، وہ کیا کرتے؟ اندر پڑی وہ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، اسے اکرم کے بعد اس کی یقین دہانیاں اور اس کی پیار بھری باتیں یاد آنے لگیں جو اس نے کل کہی تھی۔ اکرم نے کہا تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، بس اس کے ابا اس کی بات مان لیں، لیکن اس کے ابا تو خالی ہاتھ لوٹے تھے، اور اب تو سردار کا غصہ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر رباب کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، اور وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو کر بستر پر بے جان سی پڑی رہی۔ طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجانے کو وہ تیار نہ تھے۔ اتنی محبت کیسے ہوئی تھی اسی اکرم سے، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آج دوام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے چہرے پر صبح سے ہی خاص چمک تھی جو اس کی اندرونی سرشاری کا پتہ دے رہی تھی۔ آج اس کے تایا اور تائی سے ملنے آئے تھے، اور یہ بات ہی اسے بے حد خوش کر چکی تھی۔ ان رشتوں نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، کیسا رویہ رکھا، لیکن یہ تو ان کے اپنے تھے، وہ تو بچپن سے نہیں چاہتی تھی، انہی کے ساتھ پلی بڑی تھی، انہی لوگوں نے پالا تھا اپنے مطلب کے لیے صحیح، لیکن وہ انہی کی بیٹی بن کر جوان ہوئی تھی، اور پھر دلدار اور قبیلے والوں نے انہیں اتنی عزت دی تھی، اس کی ایسی مہمان نوازی کی تھی۔ اس بات نے دوام کو بے حد خوش کر دیا، اسے فخر محسوس ہو رہا تھا کہ سردار نے ان کے خاندان کا احترام کیا ہے۔ کمرے میں آ کر وہ دلدار کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، اور اس محبت اور احترام کے لیے جس نے اس کے رشتہ داروں کو دیا تھا۔ ابھی وہ اس کے رشتہ داروں کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک خیال آیا کیوں نہ اس کے آنے سے پہلے تیار رہے۔ کتنے دنوں سے دلدار کہہ رہا تھا کہ ایسے سرخ رنگ کا لباس پہن، اور وہ خود ہی اسے تنگ کرنے کے لیے خوب نخرے دکھا رہی تھی، اس کی بات نہیں مان رہی تھی، لیکن آج اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے الماری سے اس کی سب سے پسندیدہ سرخ رنگ کی ڈریس نکالی اور پھر اچھے سے تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں بار بار چوڑیاں پہنی تھی جو کلائیوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی سردار باتیں کرتے ہوئے اکثر اس کی چوڑیوں کو چھیڑتا رہتا تھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوتا تھا، جبکہ اس کی اپنی پسند تو ہمیشہ سے ہی پازیب تھی جو ہر وقت اس کے پیروں میں رہتی تھی اور ہر قدم پر چھنکتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ پازیب سردار کو کتنی پسند تھی۔ وہ دور سے آ رہی ہوتی تو سردار کے لبوں پر اس پازیب کی آواز سے ہی ایک پرسکون مسکراہٹ بکھر جاتی۔ وہ جانتی تھی یہ پازیب اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جس دن سے سردار نے اسے یہ پہنائی تھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اتارا نہیں تھا۔ ہر وہ پوری طرح سے سنور کر اپنے ڈاکو جی کا انتظار کر رہی تھی جو صرف اس کا تھا۔ کمرے کے اندر ایک پرسکون سی خاموشی چھائی ہوئی تھی،
جو دعام کی بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ پلکیں بچھائے اپنے محبوب کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ خاص طور پر سج سنور کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے سردار دار قدم بڑھاتا اس پرتکلف کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہیں ایک لمحے کو بھی دعام پر پڑتے ہی کھٹک گئیں۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس کی نگاہیں دعام کے حسین سرخ لباس کے ساتھ چپک کر رہ گئیں جو اس کی دلکش شخصیت کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ اس کی سے جیسے کسی حسین خواب کی تعبیر مل رہی ہو قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چاہت اور حیرت صاف نمایاں تھی۔ اس نے نرمی سے دعام کا چہرہ تھاما، اس کی نازک ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کے حسین لبوں کو چوم گیا۔ اس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی اور اس نے دھیمی سریلی آواز میں کہا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چاند نہیں دیکھا۔ دعام کے لہجے میں شرارتی اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، لیکن چاند تو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور یہ تو میں نے سرخ لباس پہنا ہے۔ سردار دلدار کے عقل لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے پیار سے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ میں نے کبھی اس چاند پر غور نہیں کیا، میرا سارا دھیان تو ہمیشہ سے میرے اپنے چاند پر رہتا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا وہ چاند کس رنگ کا ہے، لیکن کہتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہے، اسی لیے میں تمہیں چاند کہتا ہوں۔ خیر چاند بھی تمہارے آگے کیا ہوگا، میرا سجن سائی تو میرے لیے پوری دنیا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتا اچانک ہی اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتا اسے کمرے میں ایک چکر گھما گیا۔ وہ دعام کھلکھلا کر ہنسی، اس کے کہہ کے کمرے میں گونج اٹھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سردار کے کندھے پر رکھے اور اس کی گردن میں بائیں ڈال دی۔ ڈاکو جی تھینک یو سو مچ۔ دعام کی آواز میں بے پناہ خوشی اور شکریہ کے جذبات ہیں۔ آج آپ نے میرے لیے جو کیا مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ تایا ابو اور تائی امی کو تو کیا میرے گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اس نے سردار کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن میری خاطر آپ نے ان کو عزت دی، ان کے لیے دعوت کا انتظام کروایا، انہیں اتنی اہمیت دی، اتنے سارے دیر ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ نے صرف میرے لیے کیا ہے کیونکہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دعام نے گردن میں بائیں ڈالے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ سردار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ تمہیں کس نے کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرا سونا مکڑا؟ وہ یوں ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اچانک ہی اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرایا تھا۔ کیا مطلب، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ دعام حیرت اور بے یقینی سے بڑی بڑی آنکھ کھولے اسے گھورنے لگی تھی۔ اس کی گہری کاجل بھری آنکھیں اس وقت حیرت سے مزید قاتل لگ رہی تھی۔ آج اس نے اپنے لبوں کو بڑی خوبصورتی سے سجایا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے خاص محنت کی گئی ہو۔ صرف ان لبوں کی سجاوٹ میں باقی چہرہ ویسا ہی تھا جیسے ہوتا تھا، بنا کسی ہار سنگار کے، ساری دنیا کی معصومیت سمیٹے ہوئے۔ نہیں، میں تو نہیں کرتا تم سے محبت، سردار نے صاف انکار کیا۔ دعام حیرانگی سے اسے دیکھتی اس کی باہوں سے نکلنے کو بے چین ہو چلی تھی۔ سردار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر ایک سچی گہری مسکراہٹ پھیلی۔ کوئی لفظ نہیں ہے میرے اندر کے احساسات کو بیان کرنے کے لیے، یہ لفظ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بہت چھوٹا سا لفظ ہے یہ، محبت، عشق، دیوانگی، جنون۔ ان لفظوں میں بھی میری محبت واضح نہیں ہو سکتی، جو ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں کو سلایا اور اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ ہاں لیکن یہ سچ ہے کہ میں نہیں کرتا تم سے محبت، میرے اندر جو تمہارے لیے ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ بنا ہی نہیں سجن سائی، کوئی لفظ نہیں ہے میرے اندر کے احساسات کو بیان کرنے کے لیے، یہ لفظ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ بہت چھوٹا سا لفظ ہے یہ، محبت۔ سردار کے الفاظ فضا میں گونجے، اس دیوانگی، جنون وہ چیز نہیں ہے جو میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کے چہرے پر گہرے جذبات ابھرے۔ تمہیں پتہ ہے میرا دل اس قبیلے کی طرح آزاد رہا ہے، کسی بندے کو نہیں مانتا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئے نا، یہ دل یوں تمہارا اسیر ہوا ہے کہ لگتا ہے میری دھڑکن تمہارے نام سے چلتی ہے۔ اس نے دعام کا ہاتھ تھاما اور اپنے سینے پر رکھا۔ یہ جو میرا سینہ دھڑک رہا ہے نا، یہ میری زندگی کی گواہی نہیں، یہ تمہاری موجودگی کا اعلان ہے۔ جس دن تم نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گی، یہ دھڑکنا بھی تھم جائے گا۔ میری روح، ہر ذرہ، میرے وجود کی ہر سانس صرف تمہاری غلام ہے۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، تم میرے لیے میری ذات سے بھی بڑھ کر ہو۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں کو سلایا اور اس کے ماتھے پر ایک گہرا بوسہ دیا۔ آپ سچ میں مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ڈاکو جی؟ وہ موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھرے بولی۔ تو اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں کے نیچے سے آنسو صاف کرتے وہاں سے اپنے لب رکھے تھے۔ ابھی تو بتایا پیار نہیں کرتا تم سے، یہ کچھ اور ہی ہے اس کے لیے، کوئی لفظ نہیں بنا، اگر بن گیا تو بتا دوں گا۔ ویسے بھی آنے والے 60-70 سال تو ساتھ ہی گزارنے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ ایجاد کر ہی لیں میرے جذبات کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ اسے تھام کر سینے سے لگاتا اس کی چوڑیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ کبھی اس کی انگلیاں اس کے لبوں پر آ کر رکتی، کبھی وہ اس کی پلکوں پر آہستہ سے اپنا انگوٹھا پھیرتا، اس کی پلکوں کی جھالر کو محسوس کرتا۔ اچھا ڈاکو جی بتائیں، میں آپ کو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہوں نا؟ پوری دعا میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ وہ اس کے سینے سے سر ٹکاتی اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ انداز معصومانہ تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ سچ مجھ میں اس کا کوئی ایک نقش تعریف کے قابل قرار دے گا۔ وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ تیرے نیناں وچ سمندر ٹھم، اکھیاں چوں
ਜਦ ਗੁੰਮ ਥੀ ਸੀ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਵੈਸੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸਾਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲੱਭਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲੱਭ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਬੇਹਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਜਦ ਛੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਵੈਂਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਰੁਖਸਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਥੀਵੇਂ ਆਰਾਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਨਕਾਰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਂ ਤੇ ਛੁੜ ਵੈਂਦੇ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਰੇਤ ਹਰ ਸਾਦ ਤੇ ਕੁਵਿਖਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਵੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾੜੇ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ मैं ਅੱਜ हर शय चू तैंडी खुशबू आवे मैं किंज भूल सकदा हाड़े। वो इसके हर एक नक्श को चूमते हुए बोलते जा रहा था। वो उसकी बातों को क्या समझने की कोशिश करती उसके लहजे में खोई हुई उसकी बेबाकियाँ महसूस कर रही थी। अच्छा ना बस पता चल गया मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। वो इसके लबों को लगाम लगाते हुए बोली क्योंकि वो अब सारी अदूद का राज करता जा रहा था। अब कैसे पता चल गया अभी तो मैंने ठीक से बताया नहीं मुझे पूरी तरह बताने तो एक झटके में से बेड पर गिराते हुए खुद इस पर साया फगन हुआ और अब दाम भी जानती थी वो इसे किस तरह से बताने वाला है। मैं चाहता हूँ मैं सारी रात तुम्हारी तारीफ़ें करूँ। वो इसके रुखसार पर मुँह रगड़ते हुए बोला ये वाली तारीफ़ें मुझे समझ नहीं आती ना। वो बेकरारी से उसके रुखसार से गर्दन का सफ़र कर रहा था जब वो शर्म से बेहाल होते हुए बोली वो समझ नहीं आती। वो हैरान हुआ था सराय की मुश्किल है ना। उसकी आंखें दिखाने पर वो मासूमियत से बोली थी मुझे क्या उम्मीद रखती हो सज्जन सही मैं तुम्हें अपनी बेकरारियों बेताबियों का तर्जुमा उर्दू अदब में करके बताऊँ। वो अब भी आंखें दिखा रहा था। हाँ बता दीजिए वो शरारत से बोली। ठीक है बता दूंगा सिर्फ ज़बान से नहीं लबों का सामना भी करना पड़ेगा तुम्हें। वो इसे खींच कर इतना मज़ीद करता अपनी बाहों में जकड़ गया था। नहीं मुझे नहीं जाना मैं समझ लूँगी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी 60-70 साल पड़े हैं। वो इसकी बातों को दोहराने लगी लेकिन मैं तो अभी बताने का इरादा रखता हूँ उसका एक लफ्ज़ का मतलब लेकिन मुझे नहीं जाना तो मैं क्या करूँ मुझे तो बताना है ना। वो इससे अपनी बाहों में कैद करता उसके कान में मोहब्बत भरी मीठी सरगोशियाँ करते हुए न जाने उसे कौन से मतलब बता रहा था जबकि वो शर्म से बेहाल होते उसके सीने में छुप गई थी।